میں پاکستان کا الحمدللہ واحد ایسا کمپوزر ہوں کہ میں نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ابھی جو کوئی بھی آئے گا میرے بعد ہی آئے گا. جب انہوں نے بات کی تھی نا کہ میں نے اپنی آواز توڑی اور یہ کیا, اس پہ مجھے تھوڑا سا تھا کہ آپ نے شاید توڑ کے غلط کیا, آپ کو اپنی آواز میں رہنا چاہیے تھا. یہی بات میں عاطف کی کر رہا ہوں آپ سے کہ عاطف نے کچھ بھی کیا ہے نا, سیکھا ہے, اپنا صحیح کیا ہے, اس نے اپنا عاطف نہیں چھوڑا. عاطف نے جو کیا ہے وہ بڑی چیز ہے. اچھا, اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اپنے آپ کو تائی کہنے پہ مان نہیں کرے, یہ ورڈ صحیح نہیں ہے. اس کو سیکھ لے گا. تائی اس کو کہتے ہیں جو ڈھیٹ ہو کے وہ کام کر رہا ہے جو اس کو آتا نہیں. بڑے تائیوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ایسے سر پہ ٹوپی پہنتے تھے سارے. تو ابھی آپ دیکھیں ان سے اسٹکنگ کرا کے اندر کو وال. پائلٹ بننے کا مجھے شوق تھا. تو شانور اسٹوڈیو دی چھت نہیں بیٹھے پائلٹ اتنا آپ نے ہو کہ یار نہیں یہ میں نے اس کے لیے بنائی ہے. ہاں ہاں میں کرتا ہوں, میں آج بھی کرتا ہوں. وہ تو ویسے ہی میرے سارے لڑکے پھنس گئے نا. السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے اور کیا ونڈرفل ایپیسوڈ آج آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ لوگ لیگیسی کی بڑی باتیں کرتے ہیں, تو کیونکہ آبویسلی بات ہے میں بڑا آئی ریسپیکٹ پیپل ہو کم فرام اے لیگیسی. اور جہاں ہم لوگ میوزیکل گھرانے کی بات کرتے ہیں, میوزک لیگیسی کی بات کرتے ہیں, تو بھائی جان آج کے ہمارے گیسٹ نیڈز نو انٹروڈکشن. ماشاء اللہ ان کا جو گھرانہ ہے, جو ان کی لیگیسی ہے, جو ان کی کنٹریبیوشن ہے میوزک کے لیے, اور جو انہوں نے گانے بنائے ہیں, میرا نہیں خیال کہ جہاں پاکستان کا آپ نام لیتے ہیں وہاں ان کا گانا ایک ایسا ہے کہ جو ہر طرف لگا ہوتا ہے, چاہے وہ 14 اگست ہو, 23 مارچ ہو. بھائی جان اس کے ساتھ ساتھ میوزک پروڈیوسر کی اگر آپ بات کریں تو ٹاپ ترین گانے پروڈیوس کر چکے ہیں, بہت بڑے بڑے سنگرز کو لانچ بھی کر چکے ہیں, تھوڑی جی لانچر ڈبا بھی چکے ہیں اپنی, مگر ہوتے نال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی جان یہ نام ہی ایسا ہے کہ مجھے اچھا اکثر یہ دس از آن ریکارڈ, یہ کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, میں نے کسی نے کہا کہ یار وہ تہاڈا گانا بڑا آلا ہے. میں کہا تھینک یو سو مچ, میں پیٹرول ڈلوا رہا, تو میں کہا تھینک یو جی تھینک یو. کہنا نہیں کہنا جی اسی تہاڈے بہت وڈے فین ہیں. میں کہا جی تھینک یو. تو دوجا بندہ آیا کہنا کون ہے, کہنا یار ساحر علی بگا ہے. میرا پہلے تو جی میں کہا یار, تو پھر میں کہا ہاں جی تھینک یو. تو جی آج جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ جی ساحر علی بگا صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا نام ہے احمد علی بٹ. تو ساحر علی بگا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مذاق نہیں کرے, واقعی ہوئے. اچھا انہوں نے کہا ساحر علی بگا ہے یار. سر میں کہا کیا بات ہے, لوریے پاوے نظر سے اندر نہ ساڑے کھداں چوں نہیں مگر تاڑ نال نہیں ہوئے کدی کسی نے تانوں کہتا یار وہ بٹ صاحب ہے. ہاں ہویا میرے نال بھی. جی واہ واہ کیا بات. فیملی جی بھی کیا جاندے کئی دفعہ, کافی دفعہ مجھے کہا. اچھا جی, سب سے پہلے تو جی میں ہمارے بھائی تافو بھائی کے لیے بہت دلی دکھ, مگر ان کے لیے جتنی دعائیں ان کی مغفرت اللہ عطا فرمائے. کیا بڑی پرسنالٹی تھے اور بڑے ان کو ہم لوگ مس بھی کریں گے. مگر یہ چیز میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں, جب سارے ہی مطلب پورے گھرانے کے اندر میوزک ہی میوزک اور لیفٹ رائٹ اتنے تھلے میوزک ہی چل رہے ہوتے ہیں, پریشر کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اور کس ٹائم پہ ہو جاتا ہے کہ یار اچھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار اچھا میں کرنا ہی ہے, مگر وہ جو ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے کہ جب میں یہ کر رہا ہوں تو باقیوں کے ساتھ میں کمپیئر ہو رہا ہوں. یہ فیملی میں نا اصل میں بہت مشکل ہے, میرے لیے تو بہت مشکل ہوا یہ, کیونکہ ہماری جو فیملی ہے وہ زیادہ میوزیشینس جو ہے نا وہ پلیئر ہیں. اب جیسے تافو صاحب ماشاء اللہ ایک آل راؤنڈر پلیئر ہوئے ہیں. وہ تبلے کا تو ان کو آپ کو پتہ ہی ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ حد تک انہوں نے دنیا میں ایک منفرد انداز کا طبلہ بجایا. بالکل اپنا ہی مطلب اس میں یہ بہت ہوتا ہے کہ آپ گھرانوں کے سبق یاد کرتے ہیں, ان کی بکس ہوتی ہیں کہ بھی یہ لکھنؤ گھرانہ ہے اس کا طبلہ ایسے ہے, یا دوسرا دلی گھرانہ ہے, یا احمد آباد گھرانہ. اس میں ان کی آپ کے پاس بزرگوں کی بکس ہوتی ہیں جس میں راگ بھی ہوتے ہیں, ان کی شکلیں ہوتی ہیں, ایسے طبلے کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے گھرانے میں یہ تھا کہ ہم نے کسی کا بجایا نہیں ہے, نہ کسی کا سیکھا ہے, اپنا ہی بنایا اور اپنا ہی بجایا. تو تافو صاحب کا اس میں تھا. تو ویسے بھی آل راؤنڈر تھے, بہت سارے انسٹرومنٹ وہ پلے کرتے تھے, ایز اے کمپوزر بھی تھے وہ بہت اچھا. تو ہم میں گانے والا سین نہیں تھا. آپ بھی اگر میں بتاتے جاؤں آن دا ریکارڈ آپ ڈرمز کے اوپر ہوتے جی میں بالکل ڈرمر, میں پرکشنسٹ ہوں. میں ڈرمز کے علاوہ ریدم کے
آلموسٹ سارے انسٹرومنٹ پلے کر لیتا ہوں جتنے بھی ہیں, بھلے وہ ایسٹرن ہو بھلے ویسٹرن ہو, میں سب پلے کر لیتا ہوں. تو اس پہ میں نے کام کیا, بہت پیسے کمائے ہیں ایز اے پرکشنسٹ, حال تک کما رہے ہیں. ہاں. تو پریشر اس میں سب سے بڑا یہ ہوتا تھا میرے لیے, یہ تھا کہ یہ گانے کیوں لگ گیا بھائی. اچھا. کیونکہ ہمارے گھر میں کسی سنگر کی بات ہونی نا, تو وہ بڑے غلام علی خان صاحب کی بات ہونی ہے, یا سلامت علی خان صاحب کی بات ہونی ہے, یا پٹیالہ گھرانہ کے لوگ جو بڑے لوگ ہوئے ان کی بات ہونی ہے, یا میڈم نور جہان صاحبہ کی, لتا جی کی, شام 84, مطلب ان لوگوں کی بات تھی گانے کی. مطلب جو جیسے آپ سمجھ لیں کہ میوزیشنز جو لوگ ہیں وہ کشور کمار کو گانے پسند کرتے ہوں گے, سنگر اچھا نہیں مانتے ہوں گے شاید, ٹھیک ہے. تو اس طرح تو میرے لیے مشکل یہ تھا کہ مجھے کیونکہ لگتا تھا کہ یار میں اگر ایک اچھا میرے ساتھ بھی حادثہ تھی وہ نا, میں نے ایک میرا سب سے پہلے میں نے کمپوز کیا تھا مولا معاف کری, ایک میری پنجابی کی حمد ہے, عدل کری نہ انصاف کری بس معاف کری. یہ میں نے آبدہ جی کے آبدہ جی کے لیے بنائی تھی, میں نے کمپوز کیا تھا. تو اس وقت حالات ایسے تھے کہ میں نے اسٹوڈیو جو لیا ہوا تھا وہ 7ویں منزل پہ تھا, اور اس میں کوئی لفٹ بھی نہیں تھی. تو مجھے ڈیٹ جب میں نے ان کے ساتھ رکھ لی, کنفرم ہو گیا ہمارا ٹائم, تو مجھے ایک دن پہلے یاد آیا کہ آبدہ جی تو یہ سیڑھیاں چڑھ نہیں سکتی. 7ویں منزل پہ تھا. یہ ہجویری سینٹر ہے ذرا چبرجی میں, لاہور میں. اب دیکھا شاید آپ آئے ہوئے ہیں ایک دفعہ ادھر, بہت اوپر تھا وہ. تو اس وجہ سے میں نے کہا یار وہ تو نہیں چڑھ سکتی سیڑھیاں. تو میں اب اسٹوڈیو لینے کے چکر میں تھا, اور محرم میں آپ کو پتہ کام نہیں کرتے, تو وہ محرم سے ایک دن پہلے تھا ریکارڈنگ کا ٹائم. وہ محرم آئے, وہ کام بند کر دیا, وہ ریکارڈنگ کینسل ہوئی. تو وہ جو گانا تھا مولا معاف کریں, وہ میں نے ایک ہم چیریٹی شو پہ گئے, ان کو تھوڑا ہم کہا کہ تھوڑا سا مدد کر دیں گے جا کے. تو وہاں پہ گئے تو وہاں پہ سنگر ہی کوئی نہیں تھا, اور میں تو گاتا نہیں تھا وہاں پہ, مطلب اس وقت میں گاتا نہیں تھا. اچھا سنگر آیا نہیں تھا ہی نہیں, تھا ہی کوئی نہیں. 2-3 سنگر تھے, وہ کر کے چلے گئے, آڈینس بیٹھی ہوئی. تو وہ کہتے کیا کریں, میری گاڑی میں CD پڑی ہوئی تھی اس کی. تو میرے بھائی نے کہا 2 گانے گا دے. میں نے کہا میں کہاں سے گا دوں گانے, مجھے تو کسی کا گانا یاد ہی نہیں ہے, میں تو سننے کی حد تک کیا ہے. تو اپنے گانے جو بنائے ہوتے ہیں وہی. تو اس نے کہا یار یہ گا دے, ایسے ٹائم ہی نکل رہا ہے. میں نے کہا اچھا چلو لوگ بیٹھے ہوئے, میں نے کہا لگا دے CD. میں اسٹیج پہ گیا, میں نے مولا معاف کری پڑھنا. میں نے ویسے بھی میں جینس پہنی ہوئی, میں نے جیکٹ, وہ ہونڈا کی جیکٹ میں نے پہنی ہوئی. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں گانے آیا ہوں یہاں پہ. اگر سوچتا کہ میں نے حمد پڑھنی وہاں پہ جا کے, تو میں کپڑے بھی ویسے پہنتا, کچھ شلوار کے بیچ. تو یو بوائے بن کے تھے. ہاں یو بوائے. تو ہم تو ویسے نارمل جیسے بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو میں گھر میں ویسے اٹھ کے چلے گئے. تو وہاں پہ میں نے گایا, تو ایک ہفتے بعد پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا رش پڑ گیا کہ یار یہ کون سے حمد آ گئی ہے, یہ اتنے ہٹ ہوگی وہ ہر جگہ پہ, چپے چپے پہ. تو اس طرح میری ایز اے سنگر انٹری ہوئی ہے, کیونکہ مجھے خود نہیں پتا تھا. اور میں اگر سوچ کے گاتا کہ میں نے گانا ہے, تو مجھے تو فیملی کا پریشر اتنا تھا کہ جہاں پہ بات ہی بڑے غلام علی خان صاحب کی ہوتی ہے, تو کہاں سے بھائی. تو یہ لیکن یہ تھا کہ ہمیں جیسے ایک فیملی میں جیسے آپ کو سکھایا جاتا ہے راگ یا تال یا کچھ چیزیں, وہ تو سارا پتہ تھا. کیونکہ ہم نے جب بھی کمپوز کرنا ہوتا ہے یا کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہے, آپ کو تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے کہ مائنر میجر اسکیل ہے یا راگ داری ہے یا جو بھی ہے. تو وہ تال ماترے کیا دادرا گہروا 4 4 3 4 6 8. جی میڈم کہتے تھی کہ بندہ بے سرا ہو جائے بے تالا نہ ہوئے. بالکل وہی نا, بے تالا کی تو کوئی معافی نہیں ہے, معافی نہیں ہے اس کی. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ میں نے یہ بات ہے 2006 کی, جب یہ میری حمد آئی, تو اس کے بعد بھی میں نے نہیں گایا. پھر میں ڈرامہ انڈسٹری میں میری انٹری ہوئی, تو اس میں یہ تھا کہ 2012 میں 11-12 میں نے گائیڈ گانے شروع کیے. میں سب سنگرز کے لیے بناتا تھا گانے کہ بھی یہ میں نے گائیڈ گا دیا, جیسے اکثر ہوتا ہے آپ ڈیمو ٹریک ہمیشہ ریکارڈ کرتے ہیں. ڈیمو ٹریک ہم دیتے ہیں, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھی جی آپ ڈائریکٹر یا پروڈیوسر جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ ان سے گوا لیں گانا, تو پھر ہم سنگر کو گوا لیتے ہیں. پھر میرے ساتھ ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ میں تھوڑا سا مطلب پکا کر کے گاتا تھا کہ آپ وے کے جائے لائن اس طرح کہنی ہے. تو پھر ویسے بھی سنگرز کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ ذرا گائے گا تو پتہ لگے ذرا کہ گائیڈ دے اتنے آنے. تو وہ اکثر گائیڈ کے اوپر 80% نہیں آتے تھے لوگ. تو پھر ڈائریکٹرز نے بھی, جیسے میں آپ کے لیے گانا بناوا, مجھے کہ یار فلان سنگر نے گانا بنا دے, تو میں گائیڈ گا کے بھیجوں گا, یار سنیں کیسا لگ رہا ہے. تو آپ مجھے کہ یار گانا اچھا ہے اور تیری آواز بھی اچھی لگ رہی ہے.
تو میں کہوں کیا کرنا آپ کہیں کہ بھائی یہی آواز رہے گی, کیونکہ فرسٹ امپریشن بڑا اچھا آتا ہے. ہاں وہ ایک آپ ایک دم اس آواز سے کر لیتے ہیں. بالکل. تو اس طرح میرے کچھ گانے, اس طرح میں ڈرامہ انڈسٹری میں ایز اے ووکلسٹ میری انٹری ہوئی. تو پھر گانے ہٹ ہوتے گئے, میں بھی چلتا گیا. گھر سے پتہ چلتا تھا کہ میں ابو کے ساتھ بیٹھا ہوں تو گانا ٹی وی پہ لگا کہتے یہ کون سا سنگر ہے. میں کہا پہلے تو میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں میں کیا کہوں. تو وہ بیٹھے بیٹھے مجھے کہہ رہے ہیں یہ کس نے گایا ہوا ہے, اچھی آواز ہے اس کی, کھڑی آواز ہے, ایک بولی ہے, کھڑی آواز ہے, چنگی ہے. تو میں کہا اچھا, میں خوش بھی ہو رہا ہوں ڈر بھی رہا ہوں کہ انہیں لتر ہی نہ پھاڑ لیں گے. تو وہ نے کہا کہ میں نے بتایا, میں نے کہا میں گا رہا ہوں. اچھا تو گا رہا ہے, ویری گڈ, شاباش, محنت کرے کر. میں کہا اچھا. پھر وہ باتیں پھر اس طرح پھر انٹری ہوگی تو پھر اس طرح چلتا کہ آگے سین. لیکن پریشر جو ہے نا ہماری خاص طور فیملی میں یہ رہتا ہے ہمیشہ کہ گانے میں جو مطلب ہم گانے والے کو نا بہت ایک عزت دیتے ہیں اور بہت مشکل کام سمجھتے ہیں. آپ کا آ جاتا ہے نا ٹاپ آف دا فوڈ چین میں آ جاتا ہے, سنگر ہی آتا ہے, تو اس لیے ہمیشہ اسی چیز سے کمپیئر کیا جاتا ہے. جہاں پریشر کی بات کرتے ہیں, میں ابھی پچھلے دنوں آن بھی آیا ہوا تھا, مطلب میں وہ گھرانے کے مطلب پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں سمجھنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ گھرانے سے جب آپ آ رہے ہوتے ہیں تو ایک انسیڈ قسم کی ایکسپیکٹیشن آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے کہ بھائی مطلب دنیا مطلب پٹھی ہو سکتی, تسی نہیں ہو سکتے. ہاں, آپ کو کمپیئر ہی اس چیز میں کیا جاتا ہے, اس ایک دم وہ ڈھانچے میں لے کے آ جاتا ہے. اچھا, پھر بلیم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو گھرانے والے ہیں وہ تو جینون نہیں مانتے. میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں لوگوں کو یہ بات کرتا بھی ہوں. جب یہ جتنے گھرانے والے ہیں دیکھیں, ان کو گاڈ گفٹیڈ ہے چیزیں, ان کے جینس میں ہے, ان کو جینیٹک, ان کے اندر گلے کی گراریاں تیز اور ایسے جگہیں کہہ دینا, سارا کچھ سرگ میں پلٹے, پتہ نہیں کیا کیا. اگر یہ خود سوچنا یہ سوچنا چھوڑ دینا کہ ہم گھرانے سے ہیں, تو یہ بھی اس لسٹ میں ہیں جہاں پہ لوگ سپر سٹار بنتے ہیں. اب کے اس زمانے کے سپر سٹار جو تھے وہ غلام علی خان صاحب تھے, بڑے غلام علی خان صاحب تھے, مہندی حسن صاحب تھے. اس وقت ہر بندہ نہیں گاتا تھا. بالکل بالکل. جو ہوتا تھا اس سے پہلے والا زمانہ وہ تھا جہاں ایکٹر وہ ہوتا تھا جو گاتا بھی تھا. ہیرو اسی کو لیتے تھے جو گاتا ہو خود. ہالی ووڈ میں تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی اس ٹائم پہ ہیرو گائے گا بھی, ڈانس بھی کرے گا, سارا کچھ کرے گا, ایکٹنگ بھی کرے گا, سارا کچھ کرے گا. اس کے بعد جب زمانہ آیا جب آپ کے پاس ملٹی ٹریک آنے شروع ہوئے کہ بھی الگ سے ووکل ریکارڈ کر لیتے ہیں, یہ لپ سنگ کر دے گا اس کے آگے. پھر سنگر آنے شروع ہوئے دوسرے, جیسے مہندی حسن صاحب, رفیع صاحب یا کشور صاحب. تو پھر آپ نے ہیروز کو آوازیں دینی شروع کی. تو ہم یہ جو گھرانوں والا سین ہے نا, یہ اس سے بھی پہلے والے زمانے میں سیٹ ہے آج بھی. ٹھیک ہے, آج کا سپر سٹار کوئی اور ہے. بالکل, آپ یہ بات سمجھ رہے نا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو میں اتنا فین ہوں کہ دیکھیں, میں جب گانا شروع کیا تو مجھے بہت ساری پرابلمز آئیں اس میں گانے میں کہ بھی اب میں نے گانے کا اگر میں نے سائی آج گا دیا, انترا گا دیا, یا دوسرا انترا میں نے کرنا, تو میں نے کہا یار کل کر دوں گا. کل وہ ٹون ہی میچ نہیں ہو رہا میرا اس کے ساتھ. اچھا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک گانا میں ایز اے کمپوزر کی کمپوزیشن بنائی ہے اور میں اس کو ایک جگہ میں نے بنائی ہے اس کے اندر ایک حرکت, تو وہ بہت اچھی بن گئی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آرام سے کہہ دوں گا, لیکن مائک پہ جب آیا وہ کہیں نہیں جا رہی. وہ لگ رہا ہے جیسے ایسی میں ویسے گزار رہا ہوں, سر سے گزر رہی ہے. کیونکہ وہ ایک سنگر پوٹینشیل جو ہوتا ہے نا انسان کے اندر, ایک آپ کا فوکس ہوتا ہے کہ آپ سنگر ہیں. دیکھیں آر ڈی برمن یا اتنے بڑے کمپوزرز ہوئے ہیں, وہ اتنے اچھے گانے اگر بنا سکتے تھے تو گا کیوں نہیں سکتے تھے؟ کیونکہ سنگنگ جاب ایک الگ جاب ہے, وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے کہ جب آپ مائک آن ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہ پورا جو ایک سنگر کا جو مٹیریل ہے وہ پورا آپ کو دینا ہے. تو میرے سے وہ سلپ ہو جاتی تھی چیزیں. میں کہتا تھا یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے. میں تو آسان سمجھ رہا تھا پہلے, میں ایسے بیٹھ کے کسی سنگر کو ووکل کروا رہا ہوں ایز اے میوزک ڈائریکٹر. تو میں کہا نہیں یار ادھر سے نہیں, وہ انج کہہ رہے یار کی سر کھا گئے یار, بس جیسے ہوتا ہے آپ تنگ بھی آ جاتے ہیں کہ یار کہا کیوں نہیں جا رہا. تو یہ چیزیں مجھے بعد میں پتہ چلی جب بندہ خود بوتھ میں جب خود بوتھ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ کہا کیوں نہیں جا رہا. کیونکہ آپ کو وہ پرفیکشن دینی ہے. سنگنگ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کام ہے جو آپ کو پلے بیک آپ جب گا رہے ہوتے ہیں یا آپ جب ورڈز بول رہے ہوتے ہیں. مجھے کچھ استاد لوگ ہیں جیسے میں نے پی ٹی وی پہ کام کیا جن میں یوسف صلاح الدین صاحب بھی آتے ہیں, ان کو میں ایز اے ٹیچر مانتا ہوں. فرق بشیر صاحب کو میں ایز اے ٹیچر مانتا ہوں.
وہ اس لیے کہ انہوں نے میرے کافی ورڈ جو ہے, ہم پنجابی اسپیکنگ ہے یار, وہ آپ کو غالب گانا پڑ رہا ہے یار, آپ سوچیں ذرا, اور پھر سلیس اردو بھی کرنی ہے, سلیس اردو بھی کرنی ہے آپ کو, اور ورڈ بالکل ٹھیک آئے آپ کا, آپ نے صحیح بولنا, آپ غالب کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ آپ, ہاں تلفظ تو آپ کا بھائی ٹھک. ہاں تو یہ استاد لوگ ہیں جو پھر پتہ چلا ہے ایسے سنگنگ, جب ایسے سنگنگ فیلڈ میں آؤ تو پھر پتہ چلا کہ نہیں بھائی لفظوں کا خیال رکھنا ہے, یہ آپ ایسے گزار نہیں سکتے کہ آپ جو مرضی بول دیں, آپ کو ایک ایک زیر زبر جو ہے آپ کو دیکھنی کتنے پڑے حد گی. تک ہوتا ہے یہ, کیونکہ آبویسلی بات ہے جب میوزک پروڈیوسر بندہ ہوتا ہے اور جو کمپوزر ہوتا ہے, اب ماشاء اللہ آپ کمپوزنگ بھی کرتے ہیں, میوزک پروڈکشن بھی کرتے ہیں, اور ہر گانے کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو چاہت ہوتی ہے بندے کی. بالکل. اور جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار اچھا یہ گانا میں نے گانا ہے مگر میرے سے بہتر وہ گا رہا ہے, ہاں کتنے حد تک آپ کے اندر وہ ہے کہ یار نہیں یہ گانا دوسرے کو گانے دو, کیونکہ ہر گانے کا تو ہوتا ہے نا کہ میرے میں تو ہے. میں نے بہت سارے گانے ایسے کہ جیسے اس چیز کے گواہ جو ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست محسن میرے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے مجھے بلکہ ایز اے میوزک ڈائریکٹر ڈرامہ انڈسٹری میں اسٹارٹنگ کے دور میں انہوں نے میرے بڑا ہیلپ کیا. کاشف نثار ڈائریکٹر جو ہیں, ان کے ساتھ میری ہمیشہ لڑائی کیا ہوتی تھی. میں نے گائیڈ گایا تو میں انہیں کہتا تھا کہ یہ فلاں سنگر گائے گا, وہ کہتے تھے نہیں یار تم گاؤ گے. میں کہتا تھا نہیں یار یہ کمپوزیشن میری نہیں ہے. کہتا مجھے صحیح لگ رہی ہے, تمہیں کیا پرابلم ہے. میں کہتا تھا مجھے پتہ نا میری کمپوزیشن یہ نہیں ہے, میری آواز ہی. کہتا مجھے اچھی اس لیے لگ رہی ہے. پھر مجھے ڈبل محنت کرنی پڑتی تھی, اندر سے مجھے پتا ہوتا تھا. پھر میں سوچتا تھا کہ یار اچھا جس کے لیے میں نے بنائی ہے وہ کیا کرتا ہے یہاں پہ. پھر وہ سوچ کے ایز اے سنگر میں اس کو یاد کر کے ایسے پیانو پہ بیٹھ کے کہ اس نے ایسے کرنا تھا تو میں ایسے کرتا ہوں. پھر اس کی بڑی بات ہے کہ آپ اتنا آپ میں ہو کہ یار نہیں یہ میں نے اس کے لیے بنائی ہے. ہاں ہاں میں کرتا ہوں, میں آج بھی کرتا ہوں. وہ تو ویسے میرے نہ سارے لڑکے پج گئے نا, آپ ہی گانا پہنتا ہے کوئی آدھا نہیں بھرا میرا گا لے یار. ہاں تو اور کیا یار, میری کنڈی والی آواز ہے پائن میری, تو میں کچھ گانے جڑے تمہیں پتہ ہے کچھ لوگ وہ ٹاپ تے گاندے ہوندے نے, ان کے گانے میں نے گائے ہیں یار. آپ سوچیں کہ اتنے ہائی نوٹ پہ جا کے لگے نا کہ آپ چیخ بن رہی ہے آپ کی, یا آپ کل رہے ہیں, یا آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہنا ہوا. اب دیکھا جائے تو پاکستان زندہ باد بہت ہائی نوٹس پہ ہے, بہت میں وہی کہنے لگے تھے ایس تو اونچا پاکستان نہیں کسی نے کیا. تو بنایا یہ جب میں سے بنایا گیا نا, جب یہ میں نے پاکستان زندہ باد میں نے کمپوز کیا تھا, جب میں نے بنایا تھا تو یہ میں نے کسی سنگر کے 2 لوگوں کے لیے بنایا تھا کہ 2 لوگ گا رہے ہیں اس کو, ہمارے پاکستان کے بہت بڑے نام ہیں. کہو گئے تھے نام ہی للہ کے دیتے. پھر بہرحال بات لینے انہوں نے نام, میں آپ کو اس کے لیے بتا رہا ہوں سنگنگ کا. تو انہوں نے نہ کر دی گانے سے. اچھا ہاں اچھا گانا بھی نہیں سنا, صرف ایسے کہہ دے کہ یار یہ بنائے گا تو ہم نہیں گائیں گے. ایک بندے نے کہا تھا, دوسرے نے نہیں کہا تھا. تو میں نے کہا اوکے. اب میرا تو جو میں نے بنایا ہوا تھا مجھے تو پتہ تھا یہ کیا, تو وہ اپروو بھی ہوا تھا. پھر مجھے اس ہائی نوٹ پہ آنا پڑا. اب دیکھیں جتنے بھی ہمارے یہاں پہ قوال ہیں نا, جتنے بھی گاتے ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا 1.5 آکٹیو ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ سمجھ آکٹیو. جی بالکل. جیسے تو جن لوگوں کی آواز تھوڑی بیسی ہے, جیسے میں بول رہا ہوں یہاں بول رہے ہیں, آپ گائیں گے تو آپ کے آتے ہیں 2 آکٹیو. آپ لو بھی گا رہے ہوتے ہیں, آپ سینٹر میں بھی گا رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو جس کو ہم لو سمجھتے ہیں وہ ان کا ہارمونیم میں وہ سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میری بات ہے. میرے مطلب کہ ایک بندہ اوپر سر لگا رہا ہے لیکن ہارمونیم میں سے نیچے دے رہا ہے تا. اب ہم گائیں گے تو ہم تا, اور ہارمونیم میں سے بھی ٹاں ہی کریں گے, وہ کرے گا مگر وہ اگلے تو وہ کرے ٹاں, تو اس کا 1.5 آکٹیو بنا ہوا وہ اوپر گائے گا اس کو. بالکل. اور یہ ان کا ویسے بھی جو سین ہے نا وہ اس لیے اس طرح بنا ہوا ہے کہ ان کو لاؤڈ چاہیے تھا نا اس زمانے میں, جب وہ کیونکہ گانے کے حساب سے اگر آپ نوٹ کریں پاکستان کی جو کمپوزیشن بھی تھی وہ بڑی ایگریسو اور پاورفل, اور آپ کو آواز بھی اس طرح کی چاہیے. تو میں نے اس بات بھی میں بعد میں آتا ہوں, جو قوالوں کی میں بات کی ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں. پھر یہ جو ہائی نوٹ والا سلسلہ ہے یہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اس پہ جیسے میری آواز شروع سے بیس میں ہے, اور میں نے ہمیشہ کبھی سوچا نہیں کہ میں اتنا ہائی گاؤں گا, لیکن اس کے لیے مجھے بڑی پریکٹس کرنی پڑی. دیکھیں آپ اوپر جا کے آپ جگہ لیں یا آپ کچھ بھی کریں,
آپ وہ الگ بات ہے. آپ ہولڈنگ نوٹ ہی کر دینا, سیدھا کھڑا ہوا ہے, ایک سر کھڑا ہوا ہے, بڑا مشکل اور وہ کلیئر آ رہا ہے, اور اوپر آپ ورڈ بول رہے ہیں اور کلیئر نکل رہے ہیں, وہ آپ کو سننے میں نہیں لگ رہا کہ یہ آپ کو مشکل سے سنا جا رہا ہے یا مشکل سے کہا جا رہا ہے. اگر دیکھیں مردانہ وائس کے ساتھ ایک تو یہ بھی المیہ ہوتا ہے, کیونکہ مردانہ وائس ہمیشہ بیس میں ہی زیادہ اچھی لگتی ہے. بالکل. لیکن ہمارے پاس اکا دکا سنگرز ایسے آئے, عارف بھائی میں کہوں گا ایک واحد جو ان کا تھرو ہے وہ بھی جان, مطلب وہ والا تھرو ہے. پھر شوکت علی صاحب تھے آپ کے, کیا بات ہے. ان کا پرابلم بتائیں کیا پرابلم نہیں ہے, یہ سیکھ ہی یہ ہوئے ہیں کیونکہ یہ تھیٹر پہ کرتے رہے, اور یہ اس زمانے میں کرتے تھے جب لائیو سنگر, جب وہ کھڑے ہو کے گاتا تھا, جب مائک نہیں ہوتے تھے, نہ اسپیکر ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, اس وقت ان کو ہائی نوٹس میں گانا پڑتا تھا تاکہ جو مجمع آگے کھڑا ہے اس کو آواز جائے. بالکل لو میں گاتے ہوئے کہاں آواز جانی تھی. اور اسی لیے جو قوالی کی ہسٹری بھی جو ہے نا وہ اسی طرح بنی ہوئی ہے. مائک کے بغیر ہی ہوتی تھی قوالی. جو کسی نے ان کو کہا نہیں تھا کہ بھائی 20 بندے اکٹھے ہو کے گاؤ, کسی نے ان کو کہا, کسی نے نہیں کہا تھا ان کو جب مائک اسپیکر نہیں تھے اس زمانے میں, جب ان کو تھیٹر کرنا پڑتا تھا یا ان کو کہیں پرفارم کرنا پڑتا تھا تو 30 لوگ 35 لوگ اکٹھے بیٹھ کے گاتے تھے تاکہ آواز وہاں تک پھر کہیں 100-200 بندوں کو آواز جاتی تھی. تو ابھی تک یہ سلسلہ وہی چل رہا ہے قوالی کا بھی. تو اس طرح جو اب ان میں سے آپ اگر دیکھیں نا تو ان کو اگر آپ مائک پہ لے کے آتے ہیں نا زیادہ تر قوال, تو مائک پہ آتے ہی ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو عادت ہے کہ پیچھے سے 25 بندے لگے ہوئے ہیں اور بیچ میں سے ایک لائن بول دی پھر چپ ہو گئے. اگر سائن طرح پورا گانا پڑے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے اس چیز کے اوپر. موسٹ قوالز کو میرا خیال ہے کہ ان کی سولو آواز وہ نہیں رہتی جو آپ ان کو لائیو پہ سنتے ہیں. ہاں, کیونکہ وہاں وہ بلر ہو جاتی ہے آواز, یہاں وہ کلیئر ہو جاتی ہے آواز. اور ان میں الٹا بھی ہے, کچھ قوال ایسے بھی ہیں کہ جن کو آپ ریکارڈنگ میں اچھا سن رہے ہیں وہ لائیو میں آپ کو مزہ نہیں آتا اس کا. ہاں یہ تو یہ زیادہ ہے اس طرح. مگر قوال کی اگر ہم لوگ صرف بات کریں, کیوں میں سمجھتا ہوں قوالی جو ہماری ٹرو ایسنس ہوتا تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے, ختم ہو گیا ہے وہ تو. یار دیکھیں میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں, میں ایکسپلور کر رہا تھا پچھلے دنوں میں, تو پتہ نہیں کیا میں نے ایک ایسا گانا سنا قوالی میں کہ جو مجھے شرم آ گئی. میں نے کہا یار, کیونکہ دیکھیں میں کمپوزر ہوں, مجھے قوالی کی تہذیب بتائی گئی ہے استادوں نے, ٹھیک ہے, میں نے وہ سیکھی ہے کہ مجھے کس دائرے میں رہ کے اس کو بنانا ہے. میں قوالی کو بلو دے گھر جانا نہیں بنا سکتا کہ نہیں جانا, میری بات سمجھ رہے ہیں. اس کے ایک اس کا دائرہ ہے جس میں آپ نے صوفیزم رکھنا ہے, جس میں آپ نے بات بڑی کرنی, کسی پیر, کسی اولیاء, کسی آپ نے اس بہت بڑے بڑے کلام لکھے ہوئے. ہاں جو وہ آئے قوالی میں ہے, جو کال پیش کرنا ہوتا ہے نا تمہیں قوالی میں جو ہوتا ہے. تو ابھی جو مذاق بنا دیا نا اس پہ میں بڑا ڈسہارڈ ہوتا ہوں, کیونکہ وہ ایک میں تو حیران ہوتا ہوں. ابھی جو بچے ابھی کے جو آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے, جو کمپوزر بننا چاہتے ہیں, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ قوالی جو ہو رہی نا یہ نہیں سنو, یہ قوالی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ادھر جاؤ یہ پرانا سنو, یہ اصل قوالی ہے. اور وہ کنفیوز ہیں بیچارے, کیا کریں. اب ایتھے تے ویلا چھوٹی جاؤ تو قوال بنی جائے گا. ابھی تو وہ ہو گیا نا, ان کا بھی تو پرابلم ہے نا کہ ان کو پیسے چاہیے یار. وہ آپ گانا سیکھ کے کیا کریں. ایک بندے نے بہت اچھی قوالی سیکھی ہوئی ہے بھی, تو اس کو کوئی بلا نہیں رہا. اس کے کہہ رہے بھی ہماری شادی کی مہندی نائٹ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, شینڈی ٹائپ کا کچھ, شینڈی نائٹ, قوالی نائٹ ہے, قوالی نائٹ, تو ہم نے ناچنا ہے. اب قوالی پہ کون ناچتا تھا کبھی, مجھے یہ بتائیں. پہلے قوالی تو سنی جاتی تھی, آپ نے کال سننے ہیں, آپ نے جیسے بابا بلے شاہ صاحب ہیں, ان کے وہ سارا جتنے بھی اسلامی کتابیں ہیں ان میں سے اشعار نکال کے ان کے مقصد کچھ بیان کیے گئے اپنے حساب سے جس کو سمجھ آتے ہیں. وہ تو ایک بہت تہذیب اور ایک بہت ہی ایک صوفیانہ اور اللہ کی بات کرنے والی جو بیان کرتے ہیں آپ, اللہ کی بات, نبی پیغمبروں اماموں کی بات آپ کرتے ہیں, وہ یہ صوفیہ نے لکھی ہوئی باتیں جو کہ قوالی کی شکل میں پیش ہوتی تھی. اور قوال کو آرڈر تھا کہ وہ سر ننگا کر کے نہیں گا سکتا, وہ سر پہ ٹوپی پہنتے تھے سارے. تو ابھی آپ دیکھیں ان تو اسٹکنگ کرا کے آندہ ہے قوال, سمجھ رہے. تو ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل یہ ہوا ہے کہ اگر میرا بچہ کوئی میوزک کرنا چاہتا ہے تو وہ تو قوالی آج کی سن رہا ہے یار. وہ میں ایگری کرتا ہوں, مگر وہی والی بات ہے, جس طرح جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جس طرح ٹیکنالوجی اور ایکسپوجر سارا کچھ آ رہا ہے,
قوالی تو واقعی ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے اور وہ ماڈرن ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے, کیونکہ اگر آپ نے, اور وہ یہی آپ کا بڑی سے بڑی شادی ہو, بڑی سے بڑے گھرانہ ہو, ایک قوالی کا نا ایک نیچرل ساؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ جب اس کا طبلہ, اس کا ہارمونیم, 20 بندے کلیپ کر رہے ہیں اور ایک کھل کے گاتے, مزہ ہی لگتا, اب زمین سے آپ اٹھ گئے ہیں, بالکل آپ کو لگتا اب ہوا میں آ گئے. سننے کا اس کی ساؤنڈ کا ایک بہت مزہ ہے, اس کی ساؤنڈ میں بڑا اثر ہے جو آپ کی سول سے کنیکٹ کرتی ہے. آپ اب سول سے کنیکٹ ہو گئے ہیں, اس بعد اسی گا رہے ہو جٹ چڑھے کچہری, تو وہ جٹ چڑھ گیا کچہری, قوالی کتنے گئی, میری بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ بڑا مس مینیج ہو چکا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو اس لیے میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یار اگر آپ میوزک کرتے ہیں تو آپ میوزک کے کچھ چیزیں ہیں آپ سیکھیں نہیں, سنیں ضرور. سیکھنے سے مجھے یاد ہے ابھی جس طرح میں نے کہا کہ جی گھرانے والے جہاں ان کی ایک خوبی ہے وہ اتنے بھی ہے کہ جی ایک دوجے نو مننا نہیں ہے. میں نے علی ظفر سے ہی پوچھا تھا, میں کہا یار یہ ٹاری تے عطائی ڈفرینس کیا ہے, تسی دسو ذرا. یار یہ عطائی وہی ہے جس کو عطائی ڈاکٹر بولتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ عطائی کوئی ڈھاریوں کا بنایا ہوا ورڈ نہیں ہے. اچھا, یہ عطائی ورڈ وہی ہے جس کو اب عطائی ڈاکٹر بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈھاری کوئی عطائیوں کا بنایا ہوا ورڈ نہیں ہے. اچھا, حالانکہ بلیم ان کے اوپر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بنایا ہو. نہیں, ڈھاری ورڈ جو ہے اگر آپ سنیارے ہیں, آپ کا ابو بھی, آپ کے بچے بھی, تو اگر آپ بلڈ لائن سے ہیں, آگ پنجابی کی ایک زبان میں اس کو ڈھاری بولا جاتا ہے کہ آپ چلتے آ رہے ہیں, آپ کے گھرانے کا پیشہ ہے. ہاں, تو یہ تو ہم نے ورڈ خراب کر دیے ہوئے نا, تو اس لیے عطائی وہی ہے جس کو عطائی ڈاکٹر بولتے ہیں. تو آپ میوزک میں بھی اگر نہیں صحیح کر رہے تو آپ عطائی ہیں. اگر آپ ایک شیف ہیں, آپ کے ابو بہت اچھے شیف ہیں اور آپ اچھے شیف نہیں ہیں, تو آپ عطائی شیف ہیں. یہ بھی سمجھ لو. تو یہ عطائی وہی ہے, مطلب somebody جو کہ اپنے کام کا پکا نہیں ہے, ہاں, اور وہ کر رہا ہے, ڈھیٹ ہو کے کر رہا ہے, اس کو عطائی بولتے ہیں. تو پھر تو عطائی بڑے ہیں, بہت ہی زیادہ عطائی ہیں. تو آئی ایم شیور ہم اپنا آڈینس کو اچھا, اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ عطائی اپنے آپ کو عطائی کہنے پہ مان نہیں کرے. ہاں, یہ ورڈ صحیح نہیں ہے, اس کو سیکھ لے گا. عطائی اس کو کہتے ہیں جو ڈھیٹ ہو کے وہ کام کر رہا ہے, جو اس کو آتا نہیں. ہاں. اچھا, یہاں وہ اس کا یہ بھی میننگ بن گیا تھا کہ جو گھرانے سے نہیں ہے وہ عطائی ہے. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے. عطائی وہ ہے کہ جو اپنا کام کر رہا ہے مگر برا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ عطائی. اور جیسے عطائی ڈاکٹر بھی آپ دیکھتے یار, صحیح بات ہے, صحیح وہی والا ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو بڑے عطائیوں کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ ایسے اصل سوال تو ہے سر نا حوصلہ دیتا سی مینوں. تو بڑے عطائیوں کے ساتھ آپ نے کام کیا اور بڑے عطائیوں کو لانچ بھی آپ نے. جی بالکل کیا. کس حد تک کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ اچھا یار مجھے یہ بھی سمجھ آتی کہ یار پیسوں کے لیے کام کرنا ہوتا ہے, چولہا چلانا ہوتا ہے سارے, مگر ایک بندے کی لائن بھی ہوتی ہے کہ یار ایس تو گے نہیں. وہ ایک زمانے میں لائن تھی, یہ بھی جو لائن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس سے آگے نہیں جانا. جب ٹیونر نہیں آیا تھا, ہاں, تو وہاں تک ایک باؤنڈری لائن ہوتی تھی کہ یار اس نہیں گا سکتے بھائی, جائیں. تو جب پتہ لگتا تھا نا کہ بل دینے نے بڑے والے, تو پھر اللہ نے سارے ٹیونر عطا کیتا. ہم نے کہا تو گا سکتا ہے, بہت اچھا. تو وہ پھر حالانکہ یہ نقصان میں بھی رہا تھا. حالانکہ ٹیونر ایک ٹول ہے جس سے آپ سننے والے کو ایک اچھا تاثر دے سکتے ہیں سننے میں, کہ وہ جو سن رہا ہے وہ اچھا سنے. ٹھیک ہے, ہم نے جو ٹیونر کو یوز کیا, میں نے اکیلے نہیں بھائی, پوری دنیا نے, انگریزوں نے بھی. بھائی اب تو اے آئی ہے, اب تو آپ کو گانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, کہتے ہیں بھائی میں ہی گا دیں گا. تو وہ ٹیونر جو تھا اس کو ہم نے ایسا کر دیا کہ جو نہیں گا سک رہا اور وہ کہہ رہے کہ بھائی میں تو کروڑوں لگا دوں گا, مجھے گواؤ. تو پھر وہاں پہ ٹیونر بھائی آئے ہمارے پاس, انہوں نے کہا آپ فکر نہیں کرو, آپ کروڑوں لیں, میں گوا دوں گا اس کو. صحیح بات ہے. تو وہ پھر ایک بن گیا سین. لیکن وہ اس سے نقصان یہ ہوا کہ ہر کوئی گانے لگ گیا نا. اب وہ اس سے نقصان سب سے بڑا ہوا کہ جو بہت اچھا, جس کے پاس خدا کا ٹیلنٹ ہے, جس کے پاس اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہوگا, وہ بیچارہ اس کا منہ دیکھ رہا ہے. وہ ٹیونر لگا کے اس کا گانا بھی ہٹ ہو گیا, اس تانے ماری جا رہا ہے, اس کا گانا نہیں ہٹ ہو رہا. صحیح بات. اور اتنا اچھا گا رہا ہے, اس کا گانا ہٹ نہیں ہو رہا, وہ بیچارہ ادھر ہی لگا ہوا ہے. تو جس کو ٹیونر لگایا اس کو آواز بھی اچھی بن گئی اس کے ساتھ مل کے. جیسے انگریڈینٹس ڈالتے ہیں آپ,
ہانڈی پکان جی کہ نمک کرنا تو اچھی بن جاتی ہے. تو میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں اور میں مجھے کسی نے میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا, انہوں نے کہا تھا یار پاکستان کے اندر پاپ انڈسٹری جو ہے نا وہ کیٹر کرتی ہے آپ کی برگر جنریشن کو. کہنے تانوں کدی کوئی غریب پاپ سنگر نہیں نظر آئے گا. ہاں, کیونکہ ایک وہ سرٹن امیج کو لے کے چلتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو پاپ کے ساتھ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ آپ کی ایک امیج ہمیشہ اٹیچ ہوتی ہے اور امیج زیادہ بکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر تال نہیں میٹر کرتا. ایسا ہی آپ کے کلاسیکل کے اندر ایک الٹا حساب ہے. یار دیکھیں, میں تو آپ کو ہمیشہ کہوں گا, میں تو جتنے بھی ہمارے گھرانے والے سنگر ہیں جن کے گلے اتنے اچھے ہیں, اتنی اچھی بات ہے. میں ایک بندے کا اتنا بڑا فین ہوں, میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں ان کو, اپنا شفقت سلامت علی صاحب جو ہے. کیا بات یار پورے ہندوستان پاکستان میں ایک ہی آدمی ہے وہ, اور اللہ اس بندے کی زندگی کرے, وہ آخری آدمی ہے جو بزرگوں کا سیکھا ہوا اسے یاد ہے, جس کو سکھانا بھی آتا ہے, وہ اکیلا آدمی ہے. ٹھیک ہے, میں ان کی میں ریکارڈنگس سم ٹائم دیکھتا ہوں. مجھے پچھلے دنوں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی. ہم ایک شو بھی کر رہے ہیں, سنگنگ کمپٹیشن. اچھا, وہ جج بھی ہیں ویری گڈ ان شاء اللہ. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کو تھوڑا سا سیکھ لینا چاہیے. دیکھیں ٹیلنٹ آپ کا جو ہے نا وہ وہاں آئے گا جب آپ ایک دفعہ مشہور ہو جاتے ہیں نا, یا آپ کی آواز پسند آ گئی, ایک گانا آ گیا. ابھی کتنے سارے سنگر آئے ہیں پاکستان میں, انڈیا میں بھی, بھلے ایون گوروں میں بھی, کہ ایک گانا آیا دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاکستان ون ہٹ ونڈرز بہت ہیں ہمارے پاس. ہاں, ہمارے پاس میں ابھی آپ کو 20 نام گنوا سکتا ہوں ایسے, کہ جن کا ایک گانا آیا اور اتنا گلوبل ہٹ ہو گیا, دوسرے گانے کا پتہ ہی نہیں کہاں گیا, وہ لگ گیا, تکا چلا گیا. اب اس کے بعد اگر اس کو کہنا ہے کسی نے, یا اس نے یہ ہمیشہ سننا ہے کہ ہی از اے سنگر, تو پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا, آپ کو اس جگہ پہ آنا پڑے گا. آپ کو اب جیسے میں اس بات کے اندر میں ایک بندے کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوں, عاطف اسلم کو. اسٹارٹنگ میں آواز بہت اچھی تھی, ٹھیک ہے, گانے کا شوق تھا, اللہ کا دیا ہوا ٹیلنٹ تھا, گاتے تھے دل کھول کے, ایسے پورا لاؤڈ ایسے آواز نکلتی تھی پوری, لیکن سر ہلتے تھے وہ تو سب کے ہلتے ہیں یار, گھرانوں والوں کے ہلتے ہیں سر. بھائی جان وہ 16-17 سال کی عمر میں بچہ آیا, ہاں, مگر اس نے جتنی محنت کی ہے, میں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد جو اس مشہور ہو گیا, گانا چل گیا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ اتنی مشہوری اور اتنا پیسہ بھی آنے کے بعد, کام بھی آنے کے بعد, آپ سوچیں کہ یار میرے میں یہ کمی ہے, میں نے دور کرنی ہے. کیا بات, اور آپ اس پہ کام کریں. سر یہ بات ہے, دس از عاطف اسلم. بالکل. اور میں ہمیشہ اس بندے کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ میں لوگوں کو بتاتا ہوں, میں جو میرے جو جونیئرز ہیں جو آتے ہیں, میں ان کو یہ مثال دیتا ہوں کہ کوئی دنیا میں کمپلیٹ نہیں آیا ہوا بھائی جان. بے شک. آپ خود سوچیں, آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ وہ لوہے کے چنے جو آپ کو چبانے پڑیں گے. اور مزے کی بات ہے, میں نے عاطف کے اندر ایک چیز دیکھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ورسٹائل کیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اس نے کلاسیکل بھی گانا ہے, ہاں, اس نے نعت حمد بھی کی, اسپریچول بھی کیا کام, پاپ بھی کیا, پلے بیک بھی کیا. اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا, سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ سمجھ آ گئی ان کو, انہوں نے سارا کچھ کر بھی لیا, ٹھیک کر لیا, اپنے نوٹس کھڑے کر لیے, اپنا سر صحیح کر لیے, اب جگہیں کہنی شروع کر دی, سارا کچھ کہہ دی, لیکن اس نے اپنی آواز کے اندر سے عاطف اسلم ختم نہیں کیا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑی بات ہے. اریجیت کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں جب شروع میں آیا تھا تو میری آواز لوگوں کو پسند نہیں آئی تھی, تو مجھے اپنی آواز توڑنی پڑی, وہ چینج کیا اس کو اس نے. وہ بڑی بات ہے یار, اور یہ اپنا فلو ماننا. ہاں, اس نے کہا کہ میری اصل آواز تو یہ ہے. ہاں, تو کہتے میں نے, اور اس نے عاطف کا بھی نام لیا, اس نے کہا میں نے سنا اور میں نے اپنی آواز توڑی. میں نے توڑ کے آج جو آپ اریجیت کی آواز سنتے ہیں وہ میں نے توڑ کے بنائی ہے. بالکل ایسا ہی. لیکن اس سے تھوڑا سا ان کو مسئلہ بھی ہوا ہے اس چیز میں. گانے تو ہٹ ہو رہے ہیں, اچھا سنگر ہے, کیا بات ہے, جو گاتا ہے کمال گاتا ہے, لیکن آواز جو تھوڑی ہے نا وہ تھوڑی سی گم سی لگتی ہے مجھے اب, ٹریٹڈ سی نا, جیسے نیزل نہیں ہوتا, مطلب جیسے زکام ہوا ہوا ہے کسی کو. وہ پروڈکشن کے اوپر بھی بڑا ہو گیا ہوا ہے. نہیں, اس کے گانے میں تھوڑا سا ہو گیا. جو اس کی آواز تھی نا, وہ جو گانا تھا کبھی تو بادل برسے, وہ کھل کا گاتا تھا. ہاں, کیوں نہیں گاتا تھا,
بٹ آبویس بات ہے بھائی آپ میوزک پروڈیوسر کے پوائنٹ آف ویو سے میں اس پوائنٹ سے دیکھ رہا ہوں. میں اس ایز اے سنگر اگر میں دیکھوں یا ایز اے میں دیکھوں تو میں بہت پسند کرتا ہوں اس بندے کو, اور جتنی اس نے محنت کی ہے, کیا بات ہے, ایسا گاتا ہے, ہر چیز تو گا لیتا ہے یار. آپ ماڈرن گوا لیں, آپ کلاسیکل گوا لیں, کچھ گوا لیں, سنگر بہت بڑا. لیکن یہ جب انہوں نے بات کی تھی نا کہ میں نے اپنی آواز توڑی اور یہ کیا, اس پہ مجھے تھوڑا سا تھا کہ آپ نے شاید توڑ کے غلط کیا, آپ کو اپنی آواز میں رہنا چاہیے تھا. یہی بات میں عاطف کی کر رہا ہوں آپ سے کہ عاطف نے کچھ بھی کیا ہے نا, کچھ سیکھا ہے, اپنا صحیح کیا ہے, اس نے اپنا عاطف نہیں چھوڑا. یہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ عاطف نے جو کیا ہے وہ بڑی چیز ہے. نہیں, اچھی بات ہے. تھوڑا سا ہم لوگ اس طرف آتے ہیں کیونکہ ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کی بڑی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. پلے بیک سنگنگ ہمارے یہاں مطلب فلمیں تو ہیں نہیں. اب انڈیا میں وہ اپنی پاپ انڈسٹری نہیں بننے دیتے, وہ کسی وجہ سے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہماری پاپ انڈسٹری بن گئی ہماری فلموں کا میوزک بیٹھ جائے گا. ہمارے یہاں الٹا ہے, ہمارے یہاں فلمیں نہیں ہیں تو ہماری پاپ انڈسٹری بنتی ہے. بالکل. مگر ہمارا پلے بیک جو ہے وہ او ایس ٹیز کے تھرو آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بڑے سے بڑا ڈرامہ ہے جی تو آپ نے بڑے سے بڑا سنگر ہی لے کے آنا ہے. ہاں. اور او ایس ٹی اب اگر میں دیکھوں کہ جی 26 ایپیسوڈز بن رہی ہیں, کبھی کبھار 30 بھی ہو جاتی ہیں, ایک ہی گانا ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے, اور وہ گانے کو ہٹ اتنا کرواتے ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ برے ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, مگر آپ کو نہیں لگتا کہ پھر ڈرامے کے اندر بھی پراپر او ایس ٹی ہونی چاہیے, 6 سے 7 گانے ہونے چاہیے؟ سر اصل میں اس کا میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں یہ چیز. گانے جب فلم میں بنتے تھے وہ بنتے ہیں سچویشن پہ, آپ کو بھی پتا ہے. بالکل. کہ بھی اب شادی ہو رہی ہے, گانا آ گیا. اتنا تو ڈراموں میں آ گیا ہوا ہے کہ بھی ایک سیڈ سٹوری کا ڈرامہ بنا ہوا ہے تو اس کی ایک شادی ہے, اس میں گانا آ گیا. میں نے بھی کیا ہے ایک ڈرامے کے 2 گانے تو ایٹ لیسٹ میں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو 6-8 گانے جو فلم میں چلتے ہیں جس میں سچویشنز دے دیتے ہیں, آپ دیکھیں اب ڈرامے میں ایک میاں بیوی کی لڑائی ہوئی ہے اور 26 ایپیسوڈ مکدی نہیں لڑائی, گانا کتوں ہے دوسرا. میری بات سن رہے ہیں؟ صحیح بات. تو سچویشن نہیں ہے ڈرامے میں ہمارے پاس. آپ ڈرامہ کو اگر 100 ایپیسوڈ میں کھینچتے تو آپ کو ایک لڑائی کو کھینچنا پڑے گا کہ یعنی تھپڑ مارتا ہے نہیں میں مار کے دکھاواں گا, وہ تھپڑ مار لیے لب رہے, وہ اس میں آپ کے 13 ایپیسوڈ نکل گئے. تو اگر تو ڈرامہ ایسا ہو کہ جس میں سچویشنز چینج ہو رہی ہیں یا آگے جا رہا ہے تو پھر گانے آنے بنتے ہیں. میرا خیال ہے ایسے پروڈیوسرز ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن وہ ان کو اسٹوری کھینچنی پڑتی, اس وجہ سے گانے نہیں آ رہے ہوتے. چوز کرتے ہیں اسکرپٹ کے حساب سے یا مطلب ڈائریکٹر کے حساب سے کام کرتے ہیں؟ میں اسکرپٹ بالکل دیکھتا ہوں, پہلے نہیں دیکھتا تھا, اب تو میں بالکل دیکھتا ہوں اسکرپٹ. اور ڈائریکٹر جو ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں. تو میں بہت سارے کام, بہت سارے او ایس ٹی جو میرے پاس ابھی آتے ہیں, اسکرپٹ آتے ہیں, میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں, سر سے گزرنے والے جو ہوتے ہیں. کیونکہ پھر اس سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ گانا میں نے خود نہیں گانا یا مجھے کسی کو گوانا پڑے گا یہ گانا, تو ڈرامہ بھی کوئی خاص نہیں ہے, تو ٹینشن کیوں لینی ہے, چھوڑو جان دو. تو مگر یہ میٹر کرتا ہے کہ کون سا ڈائریکٹر ہے اور ہاں. جیسے کہ میں جیو کا ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے, 7 اسکائی کے ساتھ, عبداللہ بھائی, اسد بھائی کے ساتھ. وہ سمجھدار لوگ ہیں, کام اور ایک لیول بھی ہوتا ہے ڈرامے کا, ایک ہائی لیول پہ کرتے ہیں چیزیں. اسی طرح ہم کے بھی میں نے مومل پروڈکشن کے ساتھ بہت سارے گانے کیے, ابھی بھی میرے چل رہے ہیں. تو جو لوگ مطلب اسکرپٹ تھوڑا اچھا ہو اس کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے کرنے کا کام. سوشل میڈیا کا دور ہے اب, تو ایک ٹائم تھا ہم لوگ دیکھتے تھے کہ یار وہ بندے نے کیا بات ہے, وہ راگ گایا اور بارش ہو گئی, اور راگ گایا تو جنریٹر پاٹ گیا, اندھیرا آ گیا ہے, سارا کچھ. اب ہوتا ہے کہ فالوور کتنے ہیں, سمپل ہو گیا نا, ایسے ہی. وہ ٹک انسٹاگرام کھولو 10,000 فالوور, کیا مطلب ہے, کیا مطلب, ٹھیک ہے نا. ہمیں 10 سال 20 سال تک کم ہوئے, وہ نہیں ہم دیکھیں, باڈی آف ورک نہیں دیکھ. یار یہ بڑا کچھ فیک ہو گیا ہے دنیا میں. میرے حساب سے تھوڑا سا واپس جانا چاہیے یار لوگوں کو. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ابھی پچھلے 10 سال میں کوئی بھی آپ سپر ہٹ گانا نکالیں جو پچھلے 10 سال میں ہوئے ہیں, تو ان کی لائف بتائیں کون سی نظر آ رہی ہے آپ کو. ہاں, اگر میرا خیال ہے جو پچھلے سال آپ کا پچھلے سال پسوڑی آیا تھا, بس ایک وہی تھا, ختم پسوڑی تھا, ختم ہو گیا. لیکن آج آپ وہ کہانی سنو آیا تھا, اس کے بعد کدھر گیا, ختم نہیں ہے نا, ابھی نہیں سن رہے آپ.
وہ چیزیں سن نہیں رہے. آپ پیچھے چلے جائیں, آپ اپنا رفیع صاحب کے, کشور صاحب کے, مہندی صاحب کے, نور جہاں صاحبہ صاحب کے آپ گانے سنیں, آپ آج بھی سنتے ہیں آپ. سر وہ ایک الگ دور تھا سر. یہی میں کہتا ہوں, یہ دور لوگوں کو دکھانا چاہیے. دیکھیں میں پاکستان کا الحمدللہ واحد ایسا کمپوزر ہوں کہ میں نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی جو کوئی بھی آئے گا میرے بعد ہی آئے گا. میں نے گانا بنایا ضروری تھا جو راحت فتح علی خان نے گایا, تو وہ 1.7 بلین پہ ہے. کیا بات. پاکستان کا کوئی ایسا کنٹینٹ نہیں ہے, بھلے وہ گانا ہو, بھلے فلم ہو, بھلے کوئی پوڈ کاسٹ ہو, بھلے کوئی یوٹیوبر ہو, کہ اس کا 1 پلے پہ 1.7 بلین ہو. پاکستان کے ریجن میں بات کر رہا ہوں. واہ واہ. تو وہ کانٹینٹ میں نے دیا پاکستان میں, اور وہ گانا بھی میں نے بنایا ہوا ہے, وہ خلیل صاحب نے لکھا ہوا ہے وہ. تو میں ایسے کام کر چکا ہوں زندگی میں. پھر میں نے اس زمانے میں جب فلم پاکستان میں نہیں بنتی تھی, تو اس میں ایک ہی فلم بنی, وہ بھی اتنی بری فلم تھی, آپ نے دیکھی ہوگی, جو ورثہ فلم بنائی تھی, جو جواد بھائی نے انڈینس کے ساتھ مل کے, وہ تو ان کو بھی پتا بہت بری فلم تھی. تو اس میں ایک گانا میں نے بنایا تھا, صرف ایک گانا, میں تینوں سمجھاواں کی, میرین جبار پہ تھا وہ. جی بالکل. تو وہ گانے کی لائف دیکھ لیں آج بھی آپ. ضروری تھا کہ مہرین جبار نہیں, سوری, مہرین راہیل. مہرین جبار تو وہ نا, مہرین جبار از دا ڈائریکٹر, مہرین راہیل ایکٹر تھی. اور وہ پھر گانا انڈیا نے بھی اٹھایا تھا. انڈیا نے بھی اٹھایا وہ گانا, آپ خود دیکھیں چیزیں. تو میں نے ایسا کام کوئی جان بوجھ کے نہیں کیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اندر وہ والا وہ چیز ہے کہ جو میں نے بزرگوں سے سیکھی ہوئی ہے. میں تھوڑا پیچھے گیا ہوں یہ سیکھنے کے لیے, یہ کیسے ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار میں شوقیہ میوزک کر رہا ہوں, میں 4-5 سال بعد چھوڑ کے اپنی جاب کروں یا باہر چلا جاؤں گا, اس کے لیے ٹھیک ہے, وہ جو مرضی کرے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ زندگی بھر میوزیشین رہیں گے, آپ نے میوزیشین رہنا ہے اور آپ اس پہ کام کریں گے, آپ کا شوق ہے, آپ کی آواز اچھی ہے یا اچھی اسکلز آپ کے پاس لکھنے کے لیے, آپ کمپوز کرنے کے لیے, تو پھر تو آپ کو تھوڑے سے اسٹیپ بیک کرنے پڑیں گے, بریک دینا پڑے گا, آپ کو آنا پڑے گا. یار اتنے اعلیٰ, اتنے میچور, اتنے پکے لوگ. اپنا روٹس جو ہے نا وہ جب تک آپ ان کو ایمبریس نہیں کریں گے نا. اب میں بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ نئے بچے آتے ہیں, فلم بناتے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ. جب تک آپ اپنی فلم کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے نا کہ اب ہم ہیں پنجابی, ہم پنجابی اسپیکنگ ہیں, کسی وجہ سے مولا جٹ ہٹ ہوئی نا پنجابی فلم, بالکل ہوئی, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو اپنے روٹس پہ واپس آنا پڑے گا. وہ چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کو دیکھیں پیکنگ, نئی پیکنگ میں مولا جٹ دکھایا نا آپ نے, وہ مزہ آ گیا. اب ہمارا دیکھیں پوری دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر چیز ڈسپوزیبل ہوتی جا رہی ہے, ہر چیز ڈسپوزیبل ہو گئی ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز یوز کی, اس کے بعد اس کو پھینک دیا. اب آپ کا گانا بھی یہ ہو گیا, آپ نے گانا سنا اس کے بعد چھوڑو یار کوئی اور لگاؤ. گانا بھی یہی ہو گیا, سننے میں بھی فاسٹ فوڈ کر دیا نا آپ نے, فاسٹ فوڈ کر دیا آپ نے, فوڈ پانڈا بن گیا گانا بھی. آپ آتے ہیں کہ لے آؤ, گھر ہی پہنچ گیا, وہ ایفرٹ ختم ہو گئی کہ جانا ہے فیملی کے ساتھ, آپ نکلیں ایک رونق, ایک خوشی ملتی تھی آپ کو. ہم تو جاتے تھے, ابھی بھی یاد کرتے ہیں, ابو کے ساتھ جاتے تھے ہم بچپن میں, گاڑی میں چھوٹے چھوٹے پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی, جا رہے ہیں بائک سے کھانا کھا رہے ہیں, اتنا مزہ آتا تھا. آپ نے کنوینئنس کے نام پہ نا اپنی کریٹیوٹی مار لی. ہاں, وہ خوشیاں بھی ختم ہو گئی ہیں, وہ والی جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو ملتی تھیں, یہ ٹیکنالوجی ان چیزوں کی وجہ سے بہت چیزیں خراب ہوئی ہیں. تو میرے خیال سے پیچھے جانا چاہیے لوگوں کو, تھوڑا سا ریئلٹی کی طرف جانا چاہیے. اتنے جن لوگوں نے, آپ مجھے دیکھیں, اس سے آگے آپ کیا بنائیں گے, آپ اس سے آگے آپ نے اب کیا بنانا ہے, اپنے دنیا میں کیا ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے. تو یہ اس زمانے کی باتیں جب فلم انڈسٹری بن رہی تھی, یا جب گاڑی نئی نئی بننی شروع ہوئی تھی, یا نئی نئی چیزیں بننی, اس وقت لوگ محنت کرتے تھے. اس وقت کسی سنگر نے آنا ہے, وہ پریکٹس کرتا تھا, سیکھتا تھا, استادوں سے پوچھتا تھا. اب کوئی پوچھتا نہیں. آپ یوٹیوب کھولتے ہیں, جی میں نے یہ پریکٹس کرنی ہے, آپ فلانا رہا, یوٹیوب پہ ہی پڑا ہوا ہے. پہلے لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے ڈالا ہوا ہے. وہ استاد کوئی نہیں ہے جو اس کو کہے کہ چل بیٹھ بھی, میں آ رہا ہوں اتنے بجے کر. وہ اب اپنی مرضی سے اٹھا ہے, اپنی مرضی کا کھولنا ہے, یہ ایسے, اچھا اوکے ڈن. کوئی محنت کرانے والا کوچ کوئی نہیں ہے سر پہ. ہم نے تو پھر اپنی کوچنگ دیکھی ہوئی ہے, ابو نے کوچنگ کی ہے پراپر, میرے تائے چاچوں نے, میرے جو بھائی ہیں کزن ہیں بڑے جو ہیں, استاد بلو صاحب جو ہیں, ہمارے ایسے کوچ ہوئے ہیں, استاد سکھایا ہمیں, پتہ چلا. نہیں سر, بڑا محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو ٹائم ڈالنا پڑتا ہے. اگر ٹائم نہیں ڈالیں گے تو وہ آپ کو رزلٹ ہی نہیں آئے گا. جہاں ہم لوگ تھوڑی سی ایوارڈس کی بھی بات کرتے ہیں, ہمارے میوزک ایوارڈز ایک ٹائم پہ ہوا کرتے تھے, ہماری پوری انڈسٹری اسٹیبلش تھی.
پھر ایک ڈاؤن فال آئی. بالکل. وہ پورا سی ڈی کا دور آیا تھا, اور سی ڈی کے دور کے بعد ایک 10 سال ایک بڑا ہی ڈاؤن پیریڈ رہا. میوزک ایوارڈز ختم ہو گئے. اب ہمارے میوزک ایوارڈز اگر ہوتے ہیں تو ڈرامے کے تھرو ہی ہو رہے ہیں. ڈرامے کے تھرو ہی ہو رہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مگر میوزک کو ہم لوگوں نے اس طرح, میں ایک چیز اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہر 10 سال بعد ایک میوزک ریولیوشن آ جاتی ہے ہمارے ملک میں, کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے. اب ایک طرح اسپوٹیفائی آ گیا, یا آپ کے پاس ایپس وغیرہ جب آئی ہیں تو میوزک انڈیپینڈنٹ ہو گیا. اب آپ کو لیبل کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی, ہن ریکارڈ لیبل بھی تسی ہے ہو, ڈسٹریبیوٹر بھی تسی ہے. میرے گانے جو ہیں میرے یوٹیوب پہ, جو میرا اپنا چینل ہے وہ 4.5 ملین پہ چلا گیا ہوا ہے سبسکرپشن جو ہے اس کی. میں نے کسی ریکارڈ کو نہیں دیے گانے, میرے چینل پہ ہی ہیں, اور وہ 200 ملین پہ بھی ہیں گانے ان کے ویوز. اور میں نے کبھی نہ پیسے لگایا, نہ مجھے پتا تھا کیسے لگتے ہیں, کیا ہوتا ہے. خود ہی بناتا تھا, خود ہی ڈالتا تھا اس پہ. اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب ڈرامہ انڈسٹری میں 1-2 لوگ تھے جو ڈرامہ کے OSTs بناتے تھے. باقی جو ہمارے بہت بہت بڑے نام جو آج ڈرامہ OST بنانے کا ویٹ کرتے کہ ہمیں کوئی کہے, وہ لوگ اس سمجھتے تھے کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا یار ڈرامہ, نہیں یار ڈرامے کا کام کرنا کیا ہو گیا. وہ اس چیز کو سمجھتے تھے. ایکٹر بھی ہوں گے اس میں کافی. تو جب میں نے یہ دیکھا تھا کہ انڈسٹری میں فلم تو بن نہیں رہی, پوپ انڈسٹری کو ویسی ایک کمپنی آپ کو پتہ ہے اس ایک زمانے میں جس نے پکڑ کے سارا کچھ ہی تباہ برباد کر دیا تھا. تو آپ کے پاس پلیٹ فارم تھا ہی کوئی نہیں. میوزک کہاں پہ آئے گا, کہاں سے چلائیں گے. ایک کوک اسٹوڈیو تھا, وہ بھی اس زمانے میں ان کی مرضی ہوتی تھی کہ کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. ہاں ظاہری بات ہے, ان کو اس طرح تو نہیں تھا. مگر کوک اسٹوڈیو کی ایک کنٹریبیوشن تھی کہ اس نے میوزک کو, ایک ہی پلیٹ فارم تھا نا وہ اس زمانے میں. تو وہ مطلب ہے, تو ہم تو بھائی ایز اے میوزیشین پاکستان میں ہم تو کوک اسٹوڈیو کے احسان مند رہتے ہیں کہ ہمارے گانے آئے ہیں. کوئی تو ہمارے پاس ایسی جگہ تھی جہاں پہ آپ اپنا ٹیلنٹ بتا سکتے ہیں. فلم انڈسٹری ہے نہیں. اور ویسے بھی ہمارے آپ دیکھیں کہ میل سنگرز کا اتنا خلا ہے پاکستان میں. 50 سال 60 سال سلطان رائی صاحب نے گنڈاسا پھڑی رکھے, اس بعد وہ شان بھائی نے پھاڑ لیا, انہوں نے گانے ہی نہیں گائے فلموں میں. آپ خود دیکھیں شان بھائی نے کتنے گانے لپسنگ کیے ہوں گے فلم میں. ان کی آپ فلمیں اٹھا لیں تو وہ 200-300 سے زیادہ ہوں گی. اور ان پہ گانے جو پکچرائز ہوئے ہیں وہ کتنے ہوں گے, وہ بھی کم سے کم تو 1000 سے زیادہ ہوں گے گانے. تو وارث بیگ صاحب نے ہی گائے تھے زیادہ تر. تو مطلب آپ 20 گانے نہیں نکال سکتے جو شان صاحب نے لپسنگ کیے ہوں گے فلم میں. وہ صرف یہی تھا کہ ہمارا ایک پنجاب کا ایک ایسا سین چل گیا, اس کی میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. ان کو وہی کرنا پڑنا تھا جو ڈائریکٹر بنا رہے ہیں یا جو چل رہا ہے, جو بک رہا تھا. تو سنگر کا بہت بڑا خلا ہے اس چیز کے اندر کہ آپ کو وہ چانس ہی نہیں ملا سنگرز کو. میں اگر پوچھوں آپ سے کہ میوزک کی ریولیوشن جو آ رہی ہے اور جہاں میوزک اب آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک ہم نے دور دیکھا تھا جہاں مائکنگ بھی خود کر رہے ہوتے تھے. اچھا یار اسنیئر کی آواز یہ ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اب ایوری تھنگ ایک آپ کا پرومپٹ پہ آ گیا کہ اے آئی آپ کو کہتا ہے. اور میں یہ لوگوں کو جانتا ہوں کہ اے آئی سے گانا بنا کے آتے ہیں, کہتے ہیں اے آئی بنا دیو. ہاں بہت ہو رہا ہے ابھی تو. یہ ہر بندے کے ہاتھ میں سمجھ لیں کہ ایک میوزک کا بابا آ گیا. کوئی جادو والا بابا نہیں ہوتا جو کھل جا سم سم بلا ہوتا تھا. وہ جو ہوتا تھا جیسے لطیفے سنی تھی ہوتے سن کی چراغ رگڑا تب جن نکلا ہے. تو یہ تو اس میں پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اے آئی ہے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو جو RI لوگ ہیں نا جو ریئل انٹیلیجنٹ ہے وہ یہ آرٹیفیشیل ختم نہیں کر سکتے کبھی بھی. اے آئی جو ہے آپ سننے کے لیے ٹھیک ہے, آپ کو آئیڈیا آ جاتا ہے, آپ ریفرنس بہت اچھا, آپ کا ٹائم بچتا ہے. اے آئی از جسٹ ویری گڈ ٹول. آپ اس کو ایز اے ٹول میں بھی یوز کرتا ہوں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یار مجھے کیا ہونا چاہیے, میں 2-3 آپشنس لیتا ہوں اس سے, مجھے آئیڈیا اچھا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں میں پچھلے 25 سال سے کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور میرے گانے ہٹ بھی ہیں بہت سارے, بہت سارے گانے ہٹ ہیں. ایون انڈیا میں بھی جو میں نے کیے وہ بھی ہٹ ہیں, پاکستان میں بھی جو کیے ہیں ہٹ ہیں. تو اے آئی کو جو سنایا گیا ہے, جو سن کے وہ بناتا ہے, اس میں میری چیزیں بھی تو ہیں نا. ہاں ظاہری بات, وہ ریفرنس لیتا ہے نا, ریفرنس لیتے ہیں وہ سارا چیزیں. تو اس لیے ہم RI لوگوں میں سے ہیں. تو یہ ایز اے آئی جو ہے ایک ٹول ہے بہت اچھا. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ میوزک ختم ہو گیا یا ریئل ٹیلنٹ ختم ہو گیا. میوزک نہیں ہو, مگر میں کہہ رہا ہوں ریئل ٹیلنٹ کے اوپر جو ہے نا, ٹیلنٹ شپ ختم ہو رہی ہے.
وہ بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں جو بیسٹ ہوگا وہ سامنے آئے گا. تو یہ وہی بات آ جاتی نا جب عطائی نہ ہو بندہ اپنے کام میں. تو یہ عطائی والا کام ہے کہ آپ نے ادھر سے نہیں کیا تو ادھر سے کر دیا. آپ اس کو بھی پکے ہو کے یوز کریں نا ذرا. آپ کو کیا لینا ہے اس میں سے, آپ کو چاہیے کیا. آپ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اب کچھ تال ایسے ہیں, کچھ راگ ایسے ہیں, آپ اے آئی کو بتاتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اب سمجھ رہے, حالانکہ ہر قسم کا میوزک اس نے ریڈ کیا ہوا ہے, ہر طرح کی چیز اس کے پاس. نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. ہاں, تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ ایسا تال اس کو سناتے ہیں کہ یہ بنا بھی, تو وہ نہیں بنے گا, اس نے سنا ہی نہیں ہوا. اچھا جی, ذرا آپ کی زندگی میں بڑے لوگ آئے ہیں گئے ہیں آپ. اچھا, بڑے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے آئمہ بیگ کو لانچ کیا, کیا یہ بات سچ ہے؟ لانچ آئمہ بیگ کو میرے خیال سے مبشر لقمان صاحب نے کیا تھا. ہاں, اور مبشر لقمان صاحب نے ہی ملوایا تھا مجھے آئمہ سے بھی. تو جب میں نے آئمہ کی آواز سنی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی اس کی آواز. تو پھر میں نے آئمہ کے ساتھ میجورٹی آف ورک آپ نے آئمہ کے ساتھ ہی کیا. ہاں, تو میں نے جب کوک اسٹوڈیو کیا تھا تو اس وقت میرے ساتھ میں نے اپنی طرف سے نا وہ بنایا تھا ایک, کہ جیسے جگنی آیا تھا نا عارف لوہار صاحب اور ان کا میشا شفیع جی تھی, تو میں نے ان دونوں کو ہی کیا تھا. یہ جو بازی گانا نہیں جو میں نے گایا ہوا, یہ میں نے جب کیا تو میں نے ان کو کیا کہ یہ دونوں گائیں گے. تو اس پہ جو اسٹرنگ پروڈیوسر تھے بلال بھائی اور فیصل بھائی, انہوں نے بھی کہا ڈن. تو اس میں عارف بھائی نے میرا خیال اس زمانے میں پیسے بہت مانگ لیے تھے, تو انہوں نے کہا ہمارا اتنا بجٹ نہیں ہے, تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو پھر مجھے بلال بھائی نے کہا کہ تم خود ہی گاؤ اور میشا کو ساتھ لے لیتے ہیں. تو ہماری 2-3 دن ریہرسل بھی ہوئی میشا کے ساتھ. تو اس کے بعد کیا ہوا, میشا کی مجھے کال آتی ہے کہ بگا بھائی ایک پرابلم ہوگی. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتی کہ آپ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں. میں نے کہا کیا؟ آپ نے کہا جی مجھے وہ پیپسی سے آفر آئی ہے, ایز اے شو چل رہا تھا ان کا, کچھ جج ایز اے جج بیٹھنا تھا, آپ نے کیا تھا. تو کہتی وہ 2-2.5 مہینے 3 مہینے کا ہے اور اس کے اماؤنٹ بھی تگڑی ہے اور ساری چیزیں. تو یہاں پہ ایک گانا ہے, اب میں یا کوک کر سکتی ہوں یا پیپسی کر سکتی ہوں, تو میں کیا کروں. میں کیا کہتا ہوں ان کو, میں نے کہا آپ صحیح ہیں, آپ کو جہاں فائدہ آپ کا اسی میں ظاہری بات ہے, تو آپ وہی کریں. تو پھر وہ کیا. تو میں سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ میں کیا کروں. میں کراچی بیٹھا ہوں, تو میں نے کہا یار سنگر مجھے آپشنس دے رہے ہیں کہ یہ لے لیں. میں کہا نہیں یار کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں میں. اسی قسمت اچھی اتنی, میں بیٹھا ہوا تو اس کا ایسے مجھے میسیج آ رہا ہے کدھر گئی میں نے کہا ہے. میں کہا تم کدھر ہو؟ کہتے میں تو ادھر ہی ہوں, گھر ہوں. میں نے کہا ٹکٹ بھیج رہا ہوں کراچی پہنچو. اچھا, تب مائنڈ میں آیا. ہاں, اس سے پہلے ہم کوئی فلم کے گانوں میں ایسے میں کبھی آئمہ کو بلا لیتا تھا, یا اس سے پہلے ہم کوئی جنگل کر لیے, کچھ چیزیں مطلب ایسے نارمل کر رہی ہوتی تھی. وہ پھر آئمہ آئی اور آئمہ نے بہت اچھا گایا. اس کو پریکٹس کروائی, حالانکہ اس کے لیے مشکل تھا سریکی گانا. وہ انگریزی بہت اچھا گاتی ہے گانا, اس کی وہ ٹون ہے نا, ٹون ہی بہت اچھی ہے اس کی. تو اس کو پھر پریکٹس کروائی, اور اس کی میں بلکہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز پہ. تو اس نے بہت جلدی مطلب اس مشکل چیز کو اس نے بہت جلدی اس نے کیا. اور پھر ہم نے جب ریہرسل کی تو سب نے کہا اوکے ڈن, بہت اچھا ہے. تو پھر ہم کر گئے وہ. تو اس سامان سے ایک میوزک پروڈیوسر کا کمفرٹ لیول بھی پھر ہو جاتا ہے نا, کہ یار آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو میں چیز چاہ رہا ہوں وہ اگلا ڈیلیور کر رہا ہے. ہاں, اگر اس طرح آئمہ کے ساتھ آپ کا ایک کمفرٹ لیول ہے, میل کے اندر کس کے ساتھ آپ کا کمفرٹ لیول ہے؟ میرا ایک تو راحت کے ساتھ ہے کہ اب کام ہی نہیں کرتے. راحت بھائی نہیں, خوش رہے وہ. تو ایک شفقت بھائی کے ساتھ بہت اچھا, شفقت امانت علی کے ساتھ. یہ ان کے ساتھ مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ جو چاہ رہے ہیں نا, یہ اس کی 5 آپشنس رکھ دیتے ہیں سامنے. کیا بات, یہ ایسے ہیں. وہی بات آ جاتی ہے, سیکھے ہوئے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے, اپنے کام کا پتہ ہے. تو اس میں میرا کمفرٹ لیول جو میل میں نا ان دونوں کے ساتھ بہت اچھا ہے. اور عاطف بھائی بھی. عاطف, اچھا ہاں, میں یہ ضرور کہوں مطلب نئے لاٹ کے اندر سے بھی آپ نے ان کے ساتھ نہیں بچوں کے ساتھ کام کیا زیادہ؟ میں نے کیا ہے, سب کے ساتھ کیا ہے.
ایون عاصم کے ساتھ بھی کیا. عاصم کو آلموسٹ پہلا گانا فلم کا میں نے گوایا ہوا ہے اس کو, بالو ماہی کا گانا تھا, عاصم نے گایا تھے, میں نہیں بنایا تھا. تو ہاں عاصم نے کم گائے ہیں فلم کے, مگر ہاں لیکن عاصم کا بھی یہ ہے کہ ریئل ٹیلنٹ ہے اور محنت کرنے کا شوق ہے. یار اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اتنے ہیں یا آپ اتنے ہیں, آپ محنت کتنی کرتے ہیں اپنے آپ پہ, آپ اپنے کام کو سیریس کتنا لیتے ہیں. تو جو بھی مجھے لگتا ہے کسی بھی فیلڈ میں بھلے ہو, وہ اپنے کام کے ساتھ سنسیئرٹی کتنی دکھاتا ہے وہی آگے جاتا ہے. میرا تو خیال یہی ہے. اچھا جی, کچھ ہمارے ننھے منع سے ایکسکیوز می والے سوال ہوتے ہیں, تو اگر آپ ان کا جواب دینا چاہتے ہیں دے دیں, ورنہ ہم نکلوا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ہاں نکلوا لیں گے. تو انج بھی کر دے ہو. آؤ تانوں کی لگتا ہے بلیک کافی ہے. اچھا جی, یہ بات کتنی سچ ہے کہ ساحر علی بگا اسٹیبلشمنٹ کا میوزک پروڈیوسر ہے؟ یہ کیا بات ہوئی جی, تو ساری آرمی دے گانے تے تسی کر دو. میں نہیں کرتا, میں جیت جاتا ہوں. دیکھیں وہ ایک ایسا ادارہ ہے, ان کو کوئی اپنا میسج دینا ہوتا ہے نا, تو دیکھیں میوزک کیوں بنا رہے ہوتے ہیں, وہ گانا کیوں بناتے ہیں, اس کا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو. یہ کہتے ہیں جی آرمی گانے بنا دیتی, یہ بات نہیں ہوتی. آپ کی بات ایک بولنے میں اور ایک اس کو گانے کی صورت میں بار بار رپیٹ کرنا, آپ نے کسی کو میسج دینا ہے. آپ کی بولنے میں جائے گا زیادہ جلدی, یا بار بار آپ کو سنانے پہ جائے گا. میں ایک دفعہ کہہ تو پاکستان زندہ باد میں نے کہہ دیا, ٹھیک ہے. اب ایک آپ گانا سنتے ہیں 4 منٹ کا, اس کے اندر 25 دفعہ آ رہا ہے اور وہ گانا بھی ہے. تو یہ میسج ہوتا ہے اصل میں. تو جب بھی کوئی پالیسی یا کوئی بھی میسج دینا ہوتا ہے ہم نے ادارے نے, تو وہ ایک گانے کی صورت میں دیا جاتا ہے. تو اس کو بنانے کے لیے پاکستان کے سارے کمپوزرز کو بھیجا جاتا ہے. اچھا, سب کچھ وہ لیرکس. تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی کو پہلے پیسے دیے ہیں کہ یہ بناؤ بھائی, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اچھا, سلیکشن کے بیسس پہ ہوتا ہے. جی, آپ گانا وہ آپ سب کو بھیجتے ہیں, آپ سارے پاکستان کے اچھے کمپوزر, اچھے سنگرز کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا میسج ہے پاکستان کی طرف سے, ہم دینا چاہتے ہیں فلاں ملک کو یا پاکستانیوں کو, تو اس کو گانے کی صورت میں لے کے آئے. تو جب یہ جاتا ہے میسج, تو پھر سب لوگ وہ بناتے ہیں, وہ جو شاعری جو ان کی طرف سے جب لکھی ہوئی ملتی ہے. اچھا, لیرکس وہ دیتے ہیں. ہاں جی. تو اس میں پھر یا آپ کانٹینٹ پوچھ لیتے ہیں کہ بات کیا کرنی ہے, اوکے, وہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں خود. تو وہ سب کو ملتا بھی ہے, لیرکس بھی ملتے ہیں, کنٹینٹ بھی بتایا جاتا ہے, بریفنگ ملتی ہے پوری پراپر. تو وہ سبھی بناتے ہیں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سلیکشن ہوتی ہے. تو وہ الحمدللہ میری سلیکشن زیادہ ہوگی ان چیزوں میں. میں نے زیادہ دل سے کام کیا, محنت سے کیا. تو وہ تو یہ بات سچ ہوئی نا پھر. کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے میوزک پروڈیوسر ہیں؟ نہیں, میوزک پروڈیوسر نہیں کہہ سکتے آپ, مطلب سنگر, ایڈوائزر کہہ سکتے ہیں. ایڈوائزر, ٹھیک ہے, اوکے. ایک چیز جو ساحر علی بگا کبھی نہیں کرے گا, جو میں کبھی نہیں کروں گا, اب میں کوڑ کو سنگر نہیں بناؤں گا. اچھا چلو ٹھیک ہے, مان لیندے, چاہے کروڑ روپیہ کیوں نہ دے, مطلب اب نہیں, اب ہے میرے پاس. اچھا چلو, ٹینشن نہ لو. اللہ خیر. اچھا, ایک چیز جو شاید کبھی میں ٹرائی کروں, شاید کبھی میں ٹرائی کروں, وہ میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ویسے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جہاز چلانے کی, پائلٹ بننے کا مجھے شوق تھا, لیکن ڈر بھی بڑا. شانور اسٹوڈیو دی چھت تے نہیں بیٹھے پائلٹ نہیں, میں حالانکہ برجی والا جہاز ٹرائی کیا تھا. بیگ وہی موٹر سائیکل کا اسٹیئرنگ لگا ہے. اچھا, واقعی مطلب پائلٹ جہاز اڑانا ہے شوق ہے. دعائیں لوگوں نے بہت دی ہیں کہ اللہ تمہیں اپنا جہاز سے. میں نے کہا ہو سکتا ہے شوق پورا ہو ہی جائے. چلو اللہ خیر ہے یار. ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی, میٹھے منافق, کاش مجھے پہلے پتا ہوتا ان کا. میٹھے منافق, کڑوے منافق پھر بہتر ہوتے ہیں سر, منہ ہوتے ہیں. جو پیچھے والے جو ہے نا, بڑا غصہ ہے مجھے. چلیں دیر ہے درست ہے. ہاں وہی نا.
ایک اپنی عادت جو مجھے زہر لگتی ہے. اپنے آج مجھے زہر لگتی ہے سگریٹ. میں کوئی اور بتاؤں؟ اور بھی ہے ویسے. دس دے میں کہڑا تانوں جج کرنا ہے. میں اپنے فون کا پاسورڈ دیر تک وہی رکھتا ہوں. یہ مجھے سب سے بری اپنی عادت لگتی ہے. اچھا مجھے تو نہیں اب یاد. میں تو فیس آئی ڈی پہ ہوتا ہے تو ٹھش کر کے نکل آنا. پاسورڈ ہی کوئی ہونا چاہیے, سمپل ہونا چاہیے. 1 بس سمپل. مجھے اس سے بڑے پرابلم ہوئے ہیں نا, پھڑیا گیا بڑی دفعہ. اچھا بندہ کہنا میں پاسورڈ چینج کرتا ہوں, رات میں اس طرح منہ تے کھل جاتا ہے. اچھا جی, واہ واہ, ٹھیک ہے جی. ایک گانا جو اپنا میں پھر سے ریڈو کرنا چاہوں گا, ہے نا, ایک گانا جو پھر سے ریڈو کرنا. ہاں کہ یار اگر اب میں کروں تو ذرا بہتر کروں گا. اس ٹائم پہ ذرا یار بہت سارے ہیں ایسے تو. ہاں قسم ہے. پتہ کیوں, وہ اس زمانے کے جو سنگر ہٹ ہو جاتا تھا نا, وہ سارا کچھ ہی ہو جاتا تھا. پھر وہ کمپوزر بھی ہو جاتا تھا, وہ میوزک ڈائریکٹر بھی ہو جاتا تھا, میوزک پروڈیوسر بھی بن جاتا تھا. وہ کہتے ہیں یہ ڈالو اس کے اندر یہ ڈالو. بندہ کہتے ہیں بھائی پہلے تو بولیا نہیں تھا. تو اب کیا ہوتا تھا کہ اس نے پیسے دینے تو جو کہہ رہے تھے مننی پہ. تو بہت سارے گانے ایسے ہیں جو میں ریڈو کرنا چاہتا ہوں. میرے بہت ہٹ گانے ہیں ایسے جو لوگوں نے گائے ہوئے ہیں. ایک گانا جو کاش میں نے کمپوز کیا ہوتا. ایک گانا جو کاش میں نے کمپوز کیا ہوتا. یار یہ کاش میلڈی میں اب تو ہے تم سے, میرا فیوریٹ گانا ہے لائف ٹائم. کیا بات, لگتا ہے بہت دکھی داستان ہے. نہیں یہ رومانٹک ہے. ہاں رومانٹک ہی ہے نا. اور اس کی آپ کمپوزیشن دیکھیں کہ اس کے اندر اتنا لگاؤ ہے اور اتنی محبت ہے. ایس ڈی برمن صاحب ویسے میرے بہت بڑے فیوریٹ ہیں. اچھا ایک اپنی میلڈی جو مجھے نہیں پسند ہے. ایک اپنی میلڈی جو مجھے بہت ساری ہیں, وہ بھی بہت قسم سے. اب کہنے کے لیے, اب کسی کے کہنے میں بنانی ہے تو پھر کیا بنائیں گے آپ. یہ وہی والی بات ہے نا. پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کو کس چیز کی اشد ضرورت ہے؟ نئے اسکرپٹس کی, نئے لوگوں کو چانس دیں اور نئے اسکرپٹ لے کے آئیں. وہی جو ٹرائنگل اسٹوری جو آج کل چل رہا ہے نا, 2 بندے ایک عورت, 2 عورتیں ایک بندہ, یہ والا کام ختم کریں. مطلب کریں, تھوڑا کم کریں. سب سے انڈر ریٹڈ سنگر کون ہے؟ سب سے انڈر ریٹڈ سنگر جو ہے, ہاں کہ یار پوٹینشیل ہے مگر ابھی تک لوگوں نے اس کو مانا نہیں. بہت ہیں یہ بھی, مگر کوئی ہوتا ہے نا مائنڈ میں کہ یار یہ بڑا انڈر ریٹڈ ہے ابھی. اس میں گھرانوں کے لوگ ہیں. ہاں, جیسے میں کچھ نام لیے میں نے گھرانوں کے کچھ لوگوں کے جن کا میں فین بھی, ان کے بچے بھی, ان کے لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو وہ بہت آگے جا سکتے ہیں اور بہت آگے ان کو ہونا چاہیے. لیکن شاید اس میں کچھ چیزیں وہ مس کر رہے ہیں جو ان کو کرنی چاہیے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو چانس نہیں مل رہا. وہ بھی بریک تھرو نہیں مل رہا. ہاں وہی ہے. مطلب ہے کوئی آپ کے مائنڈ میں کہ یار یہ نئے بچے میں بہت ٹیلنٹ ہے؟ یار مجھے وہ بڑا اچھا لگتا تھا سنگر, ابھی بھی لگتا ہے, یہ شجاعت علی خان. شام 84 سے جو وہ چھوٹا ہوتا تھا نا, ایسا گانے گاتا تھا, اور کلاسیکل بھی اس کو آتا ہے اور گانے بھی بہت اچھے گاتا تھا. آپ دیکھیں جب ماحول بن گیا اس حساب سے اس کو قوالی کرنی پڑ رہی ہے. وہ قوالی بھی کر رہا ہے, اب سارا کچھ کر رہا ہے. لیکن وہ کرنا ہے, سب کچھ کرنا چاہیے, لیکن جس کو آپ, مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایک سپر اسٹار ہونا چاہیے. تو جیسا میں اس کو دیکھا ہوا ہے بچپن میں, تو اس پہ مجھے ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا مس ہیں کچھ چیزیں. ایک میل وائس جس کو میں بہت زیادہ سنتا ہوں. میل وائس جس کو میں بہت زیادہ سنتا ہوں. ہاں کہ یار میری مطلب ٹون وائز یار یہ میل آواز ہی انہیں. ٹون وائز میں مجھے جو 2 لوگ بہت پسند ہیں. ایک مہندی حسن صاحب اور کشور کمار صاحب. کیا بات. اور گائکی میں جو مجھے جن کی گائکی مجھے بہت امپریس کرتی ہے.
ان کو میں استاد بھی مانتا ہوں, حالانکہ میں ان جیسے نہ گاتا ہوں نہ گایا کبھی. غلام علی صاحب, کیا بات, وہ آل ٹائم فیوریٹ گائکی میں, اتنا فری ہینڈ, اتنا فری گلا, جہاں مرضی چلے گئے یار, ڈر ہی نہیں ہے کوئی, نہ ڈر سنگر جس کو بولتے ہیں. باقی میں جتنے بھی نام لے رہا ہوں وہ ان کو پھر بھی ڈر ہوتا ہے, کبھی سلپ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. غلام علی صاحب کا یہ سین نہیں ہے, اتنا ماشاء اللہ ان کا ایک گانے کا ایک اسٹائل ہے. سب سے بری نصیحت مجھے کیا ملی آج تک؟ سب سے بری نصیحت مجھے پتہ ہے کیا ملی ہے, یہی یار کہ میٹھے منافقاں کو بچنا ہی ضروری ہے. اچھا, ٹھیک ہے. پلے بیک یا لائیو؟ لائیو. اچھا جی, کچھ لوگ آپ کے گھر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے ان کی پرسنالٹی کے حساب سے ان کو کھانا سرو کرنا ہے. میں سنے تاڑے کر روٹی بڑی ظالم بات. الحمدللہ سر. تو سنگرز کے نام لوں گا, آپ نے بتانا ہے آپ ان کو کیا کھلائیں گے, ٹھیک ہے نا. جیسے سب سے پہلے عاطف اسلم. عاطف گھر ووکل کر رہے تھے ایک دفعہ, تو انہوں نے کہا کہ خوشبو آ رہی ہے, کیا بنا ہوا ہے گھر میں, تو وہ دال چاول بن رہے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ دال چاول کھائے, ان کو بہت مزہ آیا. تو دوبارہ جب آئے تو کہتے یار میں نے دال چاول کھانے, تو میں نے پھر ان کے لیے بنوائے. ان کو مجھے لگتا ہے وہی کھلانے پڑیں گے دوبارہ بھی, دال چاول. ٹھیک ہے جی. راحت بھائی؟ انہوں ویسے منگانا پڑے گا میکریبیا. میک ڈونلڈ تھا, وہ شوق سے کھاتے ہیں. اچھا جی, میکریبیا, کیا بات ہے, یا تو میک ڈونلڈ والے نے پتہ لگ گیا. اچھا جی, بابا. شفقت امانت علی؟ اوہ کیا بات ہے, وہ صحیح کھابے گی رات میں. وہ پالک بریانی اور یہ وہ ذرا یو نو ہیوی. اوف, کیا بات, مزیدار آدمی ہے, کھانے پینے میں بہت مزیدار آدمی. واہ واہ واہ. آئمہ بیگ؟ وائٹ کڑھائی. وائٹ کڑھائی, وائٹ کڑھائی, اوکے, وائٹ کڑھائی, ٹھیک ہے جی. یوسف علی صاحب؟ اوف, مچھلیاں آتے پتہ نہیں کی بکرا لا کے سامنے زندہ بکرے تو لکھ لیں گے پکانا ہے پکانا ہے. عاصم منیر صاحب؟ ان کو ویسے کبھی ہوا نہیں ایسا میری ملاقات یا کھانے کا. پھر بھی پرسنالٹی دیکھ کے آپ کہتے ہیں نا یار یہ اچھا ہی کھلائیں گے کچھ نہ کچھ, جب اگر کبھی موقع ملا. دھنیا گوشت؟ ہاں دھنیا گوشت کھلا سکتے ہیں ان کو, بریک ساتھ پلاؤ ہلکا تھا. کیا بات ہے, کیا بات, زیرے والا. ہاں اوہ, تو میں کدوں آ رہی ہوں پھر زیرے والا پلاؤ. واہ 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 واہ. نواز شریف صاحب؟ آلو گوشت. اوہ ہے نا, چٹے چول نال. ویری نائس. وسیم اکرم؟ وسیم اکرم کو میں دل کرتا ہے کہ وہ کھلائیں, وہ نہیں ہوتی جو کیما کریلے, لال آٹے دی روٹی جڑی چھوٹی ہوندی. کیا بات, ظالم ظالم. ظالم. سواب ہو گیا, سواب ہو گیا. جی, میڈم اگر آتی؟ آئے, میڈم تو کھائے ہوئے ہمارے گھر کے, بہت کھائے ہوئے ہیں. ان کو میری امی کے ہاتھ کا نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو, پنجابی تھی, میں نے آدھا ماں دی دال گوشت. ماں دی دال, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ماں دی دال, ٹھیک ہے. ویری نائس, ویری نائس. کیا بات ہے. لاسٹ سرنی ناٹ دا لیسٹ جی, what do I want to be remembered as? حب وطن. بے شک ہوتے ہیں. الحمدللہ. مجھے ہسٹری میں جو اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے بھائی جان, میں بڑی یہ نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر یہ میں کہتا ہوں میرا خیال ہے پچھلے سال تھا, میں نے کہا یار دیکھ ماشاء اللہ, میں کہا جدوں بھی پاکستان دا کوئی بھی چھٹی آتی ہے نا, وہ آئیڈینٹی بن گئی ہے کہ ساحر علی بگا کی آواز اس کے ساتھ افیلیٹ ہو چکی ہوئی. الحمدللہ. میں بڑا اس چیز پہ مجھے, جس طرح جنید بھائی کا تھا دل پاکستان بن چکا ہے نا, اور اس طرح پاکستان الحمدللہ. میں دیکھیں سر, میں ہمیشہ بولتا ہوتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بالی ووڈ سے میوزک آیا, جتنا جس رفتار سے اور جیسے بڑی بڑی فلمیں بنی ہیں, ہمارے سنگرز کو بھی چانس ملے وہاں پہ, لیکن ان کو یہ ہسٹری میں جو ٹیگ ملا نا کہ ان کو میڈ ان انڈیا ہے, اللہ کا شکر ہے مجھے یہ نہیں ملا. میں کچھ بھی میڈ ان پاکستان ہوں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہی رہیں گا. اس بات میں مجھے فخر ہے, میں اپنے پاکستان کے لیے گاتا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ گاتا رہوں گا. اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک پاکستانی سنگر اور پاکی حب وطن لوگ مجھے میرے بعد بھی یاد کریں. بے شک جی, بے شک.
بھائی جان تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ٹیلنٹ دیا اور جتنا آپ نے کنٹریبیوٹ کیا میوزک کے لیے, ابھی تو میں کہوں گا شروعات ہے. انشاءاللہ بالکل, انشاءاللہ آگے جا کے اسی نواں ملک بناواں گے. اللہ خیر. نہیں فی الحال تو فلم دا میوزک ایسے کرا رہا ہے, اور بعد پھر دوجی گل کریں گے. میں تھینک یو سو مچ بھائی جان, ریئلی اپریشیٹ اٹ. اور بڑے عرصے سے ہم بیٹھنا چاہ رہے تھے, ہے نا, شکر ہے, ٹائم نہیں مل رہا تھا. اچھا لگا آپ سے دیر بعد ملاقات بھی ہوئی, تو باتیں بھی کچھ دل کی ہیں. اور جو میں نے اصل میں کوشش کی ہے آپ کے شو میں کہ لوگوں کو میسج دوں, جیسے کہ کچھ چیزیں میں نے گھرانے کے جو ٹیلنٹ لوگ ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا ضروری ہے بتایا کہ یہ کرنا چاہیے. اور دوسری بات میں نے یہ کی کہ جو لوگ کر رہے ہیں جو ان کو تھوڑا سا اسٹیپ بیک کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے, سننا چاہیے. سیکھیں نہیں, سن لیں, خود ہی آ جائے گا کرنا کچھ اس طرح کی چیزیں. پھر اگر کوئی میری بات سے ہرٹ ہوا ہے تو بھائی سوری, میں سب سے بہت پیار کرتا ہوں, میں سب کی عزت کرتا ہوں. میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ میں اچھا ایڈوائز کروں کسی کو جو میرے سے جونیئر ہے, اس کو میں وہ کم سے کم وہ ضرور بتاؤں جس پہ اس کو ٹائم لگنا ہے, اور جو میں بتا سکتا ہوں. اور کوئی سینئر ہے تو میں ہمیشہ اپنے سینئر کو استاد سمجھتا ہوں. بھائی جان بڑے پن کی یہی نشانی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو سیکھنے کی کوشش اتنا کچھ عطا فرمایا. بھائی جان تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. اور جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ جو گھرانے والے لوگ ہیں, جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ان کو موقع دینا چاہیے آگے آنے کا, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ایز بینگ پاکستانی اپنے لوگوں کو نہیں اپریشیٹ کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. پاکستان زندہ باد.